جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، انک انت العلیم الحکیم، انک انت العلیم الحکیم۔ امید ہے جی آپ لوگ سارے کے سارے خیریت سے ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا جو آپ لوگوں نے جوائن الحمدللہ کیا ہے لائیو۔ پچھلی جو ہماری کلاس تھی وہ پہلا ہاف ہمارا ریکارڈ ہی نہیں ہوا، جس میں میں نے تھوڑا بیسکلی ایک آئیڈیا سارے کا سارا بتایا تھا کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں اور ہمارے فیوچر پلانس کیا ہیں۔ خیر جو ہاف ریکارڈ ہوا تھا، جنہوں نے مجھے بیچ میں بتایا تھا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ چلو جو مین جو ہماری ورک شاپ کا سبجیکٹ ہے وہ الحمدللہ کچھ نہ کچھ اس ریکارڈنگ کے اندر آ گیا تھا۔ میں نے آپ لوگوں سے یہ گزارش کی تھی کہ میں اس دفعہ جو آپ میں سے ہمارے ساتھ رمضان سیریز میں تھے، آپ کو پتہ ہے کہ میں گروپ میں ریکارڈنگ بھیج دیا کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رمضان کے مہینے میں ہر ایک کی مختلف طرح کی مصروفیات ہوتی ہیں اور ہر ایک اپنے ٹائم کو ڈفرینٹلی مینیج کر رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے ٹائم تو ایسا رکھا تھا جس میں لوگ کو یعنی کہ اس میں عام طور پہ ہماری کچھ نہ کچھ فراغت ہوتی ہے اور لوگ آ جائیں، مگر پھر بھی چونکہ ہر ایک کی ایک اپنی روٹین ہوتی ہے، کوئی کب سو رہا ہوتا ہے کوئی کب سو رہا ہوتا ہے، تو اس لیے میں ریکارڈنگس کو گروپ میں بھیج دیتا تھا۔ مگر اب میں نے آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ چونکہ بہت چھوٹی ورک شاپ ہے اور اٹس جسٹ ونس اے ویک کلاس ہے۔ رمضان میں تو ہم روز کلاس کر رہے ہوتے تھے، آبویسلی ذرا اتنی زیادہ کمٹمنٹ ہر ایک کے لیے پاسبل ہوتی نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ صرف اور صرف ونس اے ویک ہے اور پورے ہفتے میں صرف 1 گھنٹہ ہے جمعے کے دن، اور ٹائم بھی ہم نے ایسا رکھا ہوا ہے جس میں عام طور پہ اگرچہ یہ ورکنگ ڈے ہے مگر اس ٹائم پہ کچھ نہ کچھ فراغت ہو ہی جاتی ہے اور ہم کچھ نہ کچھ فری ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے اس ٹائم کو فارغ رکھیں گے۔ میں بھی کمٹ کروں کہ میں بھی اپنے اس ٹائم کو فارغ رکھوں گا اور میری طرف سے کسی طرح کی کوئی جو ہے اس کے اندر کمی کوتاہی نہ ہو۔ آپ لوگوں کی طرف سے بھی ایکسپیکٹیشن ہے۔ میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سراپا قربانی ہے، اور ابھی ہم ان چیزوں کی طرف انشاءاللہ چلیں گے اگلے اور اس سے اگلی کلاس میں بہت زیادہ وہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ مگر اللہ نے جو انہیں اپنا خلیل کہا ہے وہ اسی بنیاد کے اوپر کہا ہے کہ میں جو کہتا ہوں یہ اس کے اوپر سوال بھی نہیں کرتا اور یہ اس کو ایز اٹ از کر لیتا ہے جیسے میں نے اسے کہا ہوتا ہے۔ کئی احکامات ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسے دیے ہیں جو خلاف لاجک نہیں تھے بلکہ خلاف شریعت تھے۔ ہم تو لاجک کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کیوں ہے کیوں نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، ان کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اٹ ڈز ناٹ مین کہ اسلام از illogical، اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کو illogical احکامات کیا تھا؟ ان کو تو خلاف شریعت احکامات تھے، مگر اللہ تعالیٰ چونکہ کسی شریعت کا پابند نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے کر سکتے تھے۔ خیر وہ کیا ہوا وہ سب کچھ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ تو بیسڈ آن دا فیکٹ کہ ہم سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کو سیکھنے کے لیے، ان کی زندگی کو سیکھنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے میں ہیں، تو اس لیے ہم کچھ نہ کچھ ان کو ریزمبل کرنے کی کوشش کریں۔ اور ان کی زندگی کا جو ایک خاصہ تھا کہ وہ مستقل اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر بالکل ڈوبے ہوئے تھے، اور جب اللہ انہیں کوئی کچھ کہتے تھے تو اس کے اوپر لبیک کہتے تھے، بیسکلی ایک کمٹمنٹ تھی۔ تو یہاں پہ میں اور آپ اللہ رب العزت کے ساتھ ایک یہ کمٹمنٹ کریں ڈیفینیٹلی۔ جو پڑھانے والا یہاں پہ جو میں ہوں، میری کوئی اوقات نہیں ہے، مگر جو کچھ بھی ہے ہم ایک نبی کو پڑھ رہے ہیں، ان کی حیثیت ہے، میری تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ تو انہی کے لیے اور اللہ رب العزت کے لیے ہمارا یہ وقت ہو، اور اس میں اور آپ کوشش کریں کہ اس ٹائم پہ ہماری کوئی اور کمٹمنٹ نہ ہو۔ مگر پھر بھی اگر کسی کی ہو جاتی ہے تو میں نے کہا تھا کہ مجھے صرف ایک میسج کریں کہ مجھے ریکارڈنگ چاہیے۔ آئی وونٹ ایون آسک دا ریزن کہ آپ کیوں نہیں لائیو اٹینڈ کر سکے، یہ اس طرح کی ہماری کلاس نہ، ہم اس پہ کچھ چارج کرتے ہیں۔ یہ بیسکلی میں اپنے آپ کو سامنے رکھتے ہوئے کرتا ہوں کہ چلو مجھے بھی فائدہ ہو جائے، جو میرے ساتھ فائدہ لینا چاہتا ہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو میں پوچھتا بھی نہیں اس کے اوپر کہ ریزن کیا ہے۔ جس نے مجھ سے کہا تھا، میرا خیال سے کافی لوگوں نے مجھے، جو مجھے یاد ہے، کافی مجھے میسیجز بعد میں آئے تھے کہ ریکارڈنگ بھیج دیں، اور جس نے مجھے کہا میں نے اس کو ریکارڈنگ ساتھ ہی بھیج دی، نو کوسچنز آسک۔ تو اسی طرح آج بھی اگر کچھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے اور یا اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے ہو جاتا ہے تو بلا جھجک ریکارڈنگ مانگے، میں آپ کو دے دوں گا۔ مگر جسٹ ٹو کمٹ، اور میں ایک ہیلپ کر رہا ہوں کہ میں اور آپ اس کو کمٹ کریں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ میں گروپ میں ریکارڈنگ نہیں بھیج رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ آج کے ٹاپکس میں نے آپ لوگوں کو بھیج دیے تھے کہ آج ہم لوگ کیا کیا کور کر رہے ہوں گے۔ ان کی طرف جانے سے پہلے میں کوئک سا ریکیپ دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے بیسکلی پچھلے ہفتے کیا کیا تھا۔ پچھلے ہفتے میں نے بالکل بنیادی باتیں آپ کے سامنے، آدھا ایک گھنٹہ تو ہم نے ذرا تعارف کے اوپر لگوایا تھا، میں نے اپنا تعارف آپ لوگوں کو کروایا تھا۔ ہم یہ کب سے کرتے آ رہے ہیں اور فیوچر میں کیا پلانز ہیں، میں نے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تھے۔ یہ ورک شاپ ہماری کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو آن سائٹ لے کے جانا ہے تو اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔
باقی جو آدھا گھنٹہ تھا، تو اگر اس کا ایک کوئک سا ریکیپ میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ وہ ایک سٹوری کا سیکوینس ہمارے ذہنوں میں رہے، تو اس میں میں نے آپ کے سامنے جو چیزیں مینشن کی تھیں، سب سے پہلے تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے والد کی بات کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کے اوپر کچھ بحث اور مباحثے ہوتے ہیں کہ ان کے والد بیسکلی کون تھے۔ اگر ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو اس قرآن کے اندر ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ملتا ہے۔ ہم صحیح بخاری کو دیکھتے ہیں تو صحیح بخاری کے اندر بھی ایک حدیث ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کے والد کا تذکرہ ہے، اور ان والد کا جو نام مینشنڈ ہے وہ آزر ہے۔ مگر کچھ علماء نے یہ بات مینشن کی ہے، اور اس میں بڑے نام بھی ہیں، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فار ایگزامپل اس کے اندر ہیں، جو یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو آزر ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے بلکہ ان کے چچا تھے۔ اور عربی زبان کے اندر جو لفظ اب ہے، تو اب والد کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ یہ بیسکلی ساری کا سارا آرگیومنٹ اس بیس کے اوپر ہے اور اس عقیدے کے اوپر ہے کہ انبیاء کے والد سے کفر ثابت نہیں ہوتا، اور انبیاء کے جو والدین ہوتے ہیں وہ کافر نہیں ہوتے، وہ نان مسلمز نہیں ہوتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے ہوتے ہیں، ایک جاننے والے ہوتے ہیں۔ مگر اگر ہم اس چیز کو بلا تکلف دیکھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد کا نام ہے وہ آزر ہی ہے، اور جو قرآن میں اللہ رب العزت نے مینشن کیا اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے۔ تو چچا کی تعویل کیے بغیر اور اس کو ازیوم کیے بغیر اگر اسی بات کو رکھا جائے کہ ان کا نام، ان کا جو والد ہے وہ آزر تھے اور وہ بت پرست تھے، اور ان کے ساتھ جو کچھ مکالمہ ابراہیم علیہ السلام کا ہوا آج انشاءاللہ آئے گا، تو یہی ایک بہتر بات ہے۔ اگر ہم بائبل کو دیکھتے ہیں تو بائبل کے اندر ہمیں جو ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ملتا ہے وہ تارخ ملتا ہے، تارخ۔ اگر ہم بائبل کو دیکھتے ہیں، چونکہ میں نے آپ لوگوں کو پہلی کلاس کے اندر بتایا تھا کہ انبیاء کے واقعات کے اندر ہم کچھ نہ کچھ ببلیکل ریفرنسز دیکھ لیتے ہیں، جو اہل کتاب کے ریفرنسز ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں، مگر ان کے اوپر یقین کس حد تک لے کر آنا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل سے اگر تم روایت کرنا چاہتے ہو تو کرو، اس میں حرج نہیں ہے، مگر نہ ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں نہ ہم ان کی تکذیب کرتے ہیں، کہ نہ ہم ان کو بالکل اتھینٹسٹی کے ساتھ سچا مانتے ہیں، نہ ہم ان کو بالکل اتھینٹسٹی کے ساتھ جھوٹا مانتے ہیں، ہم دیکھیں گے۔ اگر تو کوئی وہ بات ان کی ہمارے قرآن و حدیث سے مل رہی ہے تو اس کو ہم لے لیتے ہیں، اور اگر کوئی ایسی بات ہمیں ملتی ہے جو کہ بہت ہی عجیب و غریب ہے اور انبیاء کے شایان شان نہیں ہے، پھر اس بات کو ہم نہیں لیتے ہیں۔ تو ہم یہ چونکہ والد کے نام کی چیز کوئی ایسی ضروریات دین سے اس کا تعلق نہیں ہے اور ایسی کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، تو بائبل کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کے والد کا نام ہمیں طارق ملتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو قرآن کے مفسر کہلاتے ہیں، ان کی تفاسیر ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق مینشن کیا ہوا ہے۔ تو باقی یہ میں نے آپ کے سامنے مینشن کیا تھا کہ ہم آزر کو ہی لے کر چلتے ہیں کہ ان کے والد تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو اور بھائی تھے، یعنی کہ آزر کے کل تین بیٹے تھے، ان میں سے ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ منجلیں ہیں، وہ مڈل چائلڈ ہیں، مڈل سن ہیں۔ اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام جو آزر کی اولاد میں ایک اور بیٹے تھے جن کا نام ناحور تھا، اور ایک اور بیٹے تھے جن کا نام ہاران تھا۔ اور یہ جو لوط علیہ السلام ہیں یہ ایکچولی ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور یہ بچے تھے اور یہ بیٹے تھے ہاران کے۔ تو ہاران ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور ان کے والد کا نام ہے ہاران۔ باقی میں نے آپ کو تھوڑی سی لوکیشن بتائی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کس زمانے کے اندر بھیجے گئے ہیں اور کس ایریا کے اندر بھیجے گئے ہیں، تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ میسوپوٹیمین سویلائزیشن تھی جس کے اندر ابراہیم علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ آج میں کچھ میپس بھی آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے ہم تھوڑا سا ابراہیم علیہ السلام نے جو ٹریول کیا ہے اس کی ہم تھوڑا سا میں کچھ نقشے کے تھرو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ میسوپوٹیمین سویلائزیشن کے اندر ابراہیم علیہ السلام، تاریخی روایات یہی بتاتی ہیں کہ اس زمانے کے اندر یہ تھے، اور بیبلون کا ایریا تھا جس کے اندر ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ بیبلون میں بھی کا ایک علاقہ تھا جس کے اندر ان کی پیدائش ہوئی۔ اور آج کے زمانے میں آپ اگر دیکھتے ہیں بیبلون کو تو یہ عراق کا مینلی ریجن ہمیں ملتا ہے۔ تو آج کا جو سدرن عراق ہے وہ بیسکلی بابل یا بیبلون، یہ اس کی ساری جو اس زمانے میں بیبلون تھا وہ آج ماڈرن ڈے آپ کا عراق ہے۔ اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ جہاں تک ان کی نبوت کا تعلق ہے کہ ان کو نبوت کب ملی ہے، تو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 51 کے اندر اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم کو ہم نے ہدایت، رشد ہم نے پہلے ہی دے دی تھی اور ہم اس کو جاننے والے تھے۔ اب یہ پہلے کب دی تھی؟ ہم اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے شروع سے ہی ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت، یہ تو ویسے ہر نبی کے ساتھ معاملہ چلا ہے، مگر نبوت بھی اللہ رب العزت نے ابتدائی عمری کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو دے دی تھی، اور اللہ رب العزت نے جلد ہی ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے نوازا تھا۔ ایگزیکٹ ایج کیا ہے وی کانٹ بی شور، نہ ہم اس کے بارے میں حتمی طور پہ کوئی بات کر سکتے ہیں۔ جتنی میری معلومات ہے، جتنا میرا مطالعہ ہے، تو کوئی حتمی
एज हम इसके साथ मखसूस नहीं कर सकते। कुरान की ये आयत ये ज़रूर बताती है कि पहले ही मिल गई थी। और उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें आपके सामने मेंशन की थी कि कुछ ऐसी रिवायात हमें मिलती हैं जो इसराइली हैं, उनके ऊपर ना हम एतमाद करते हैं, ना हम उनको बहुत वसूख के साथ बयान करते हैं। फॉर एग्जांपल, उनकी पैदाइश कैसी हुई है, तो उसके बारे में कुछ रिवायात हमें इसराइली मिलती हैं कि नमरूद को ख्वाब आया था कि कोई एक ऐसा बच्चा पैदा होगा। नमरूद ने मशवरा किया अपने नजूमियों से, उन्होंने ये कहा कि आज से 3 दिन बाद वो बच्चा जो है वो नुतफ़े की सूरत में बाप से माँ की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। तो नमरूद ने ऑर्डर दिया कि आज से 3 दिन बाद या 4-5 दिन तक मियाँ बीवी आपस में करीब नहीं होंगे और कोई फिजिकल रिलेशंस कायम नहीं करेंगे। और उसमें फिर नमरूद का जो दरबान था, जिसका नाम आज़र है, यानी कि जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद हैं, वो आज़र वो नमरूद को गार्ड किया करते थे और उनके सरहाने रात को खड़े हुआ करते थे। और उसके बाद उनके दिल के अंदर उस रात में ख्वाहिश पैदा हुई और उसके बाद वो अपनी बीवी से जाके मिले और इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। एक इसराइली रिवायत है, इसके ऊपर हमारा कोई एतमाद नहीं है। इसी के साथ साथ एक और चीज़ मैंने आप लोगों के सामने मेंशन की थी कि हमें ये रिवायत भी मिलती है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे ही पैदा हुए, उनकी वालदा उनको एक गार में छोड़ के आ गई और उसी गार के अंदर उनकी परवरिश हुई। उन्हें खाना वगैरह वो पहुंचा देती थी और उसके बाद जब वो बड़े हुए तो वो गार से निकले और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको हिदायत दी हुई थी, नबूवत दी हुई थी। ये भी हमारे जो लिटरेचर है, हमारा इस्लाम का कुरान और हदीस, मुस्तनद हदीस, उनके अंदर ये बातें नहीं मिलती। ये मैं बातें इसलिए बता देता हूँ कि कल को आप लोग खुद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ना चाहते हो, क्योंकि ऑब्वियसली 4 क्लासेस में मैं एक लिमिटेड हद तक ही पढ़ाऊंगा। आप लोग खुद इसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हो तो वन शुड नो द डिफरेंस बिटवीन एन इसराइली ट्रेडिशन एंड ए ट्रेडिशन फ्रॉम कुरान एंड सुन्ना। हमें इसका फ़र्क पता होना चाहिए। और आम तौर पे अंबिया की तारीख पढ़ते वक्त हम ये तमीज़ नहीं करते हैं और हम इसका ख्याल नहीं रखते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि हम एक ऐसा वर्जन लेकर आ जाते हैं जिसके अंदर कुरान भी होता है, हदीस भी होती है और इसराइली रिवायात भी होती हैं, और पता नहीं होता क्या मुस्तनद है क्या नहीं है। तो चूंकि ये चीज़ें ज़रा ख्याल से बयान करने वाली हैं, इसलिए जो जो ऐसी बात होती है वो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से है, ताकि आप लोगों को भी उसके बारे में मालूम हो और कल को सुनाने से पहले आप उसको इतने वसूख के साथ ना सुनाओ और आपको पता हो कि इसकी हैसियत क्या है और इसकी वैल्यू क्या है। तो आई होप दिस इज अंडरस्टूड। बाकी शुरू करते हैं जी। हम इसी हद तक पहुंचे थे पिछली क्लास में, इतनी ही हमने बातें की थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले से। बाकी आज जो मैंने आपको टॉपिक्स भेजे हैं जो आज हम इंशाल्लाह करेंगे, वो आप लोगों के पास आ गए होंगे, आप लोगों ने ग्रुप देखा होगा, उसके अंदर मैंने मेंशन किए हुए। उसमें हमने जो इब्तिदा आज करनी है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी फैमिली की माइग्रेशन है हर्रान की तरफ। अच्छा, यहाँ पे बात ये है जी कि हमें अहले किताब के रेफरेंसेस से, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, इसराइली रिवायात से हमें ये बात मालूम होती है कि तारिख, चूंकि बाइबल के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारिख है, तो तारिख के बारे में उन्होंने ये लिखा हुआ है कि तारिख अपने बेटे इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनकी बीवी सारा, इब्राहिम की शादी इनसे हो चुकी थी, और इब्राहिम के भतीजे लूत, इनको लेकर कल्दानियों के इलाके से निकले, जो कि उर का इलाका है, बाबिलोन का इलाका है, जहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं और वहीं पे सेटल थे और इनकी फैमिली यहीं पे सेटल थी। यहाँ से तारिख अपने इन बच्चों को लेकर निकले हैं, अपनी फैमिली को निकले हैं, और इन्होंने रुख किया है कहाँ का? इन्होंने रुख किया है कनान का। मैं मैप के थ्रू आपको बताता हूँ बेसिकली कि सारे का सारा ट्रैवल क्या था, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेसिकली कहाँ तारिख इनको लेकर जाना चाह रहे थे और ये कहाँ पे सेटल हुए हैं। ये लेकर जाना चाहते थे कनान के एरिया में, उर से लेकर इराक, सदन, आज का जो सदन इराक है, वहां से लेकर जाना चाह रहे थे कनान। कनान, अगर मैं आपको बड़ा ब्रीफली बता दूं कि कनान आज के ज़माने में कौन सा एरिया है, तो कनान आपका बनता है इसराइल, जिसको हम पैलेस्टाइन कहते हैं। हम तो इसराइल को तस्लीम नहीं करते, ये सारे का सारा पैलेस्टाइन जो अब इसराइल कहलाता है और इसराइल ने बिल्कुल अनजस्टली उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है, यह सारे का सारा पैलेस्टाइन, और इसके साथ साथ जॉर्डन, और इसके साथ साथ शाम और लेबनान के सदर्न पार्ट्स। आप मैप पे इसको देख भी सकते हो, मैं अभी आपके सामने खोल के आपको दिखा भी देता हूँ। ये सारे का सारा जो रीजन है, पैलेस्टाइन, जॉर्डन एंड द सदर्न पार्ट्स ऑफ सीरिया एंड लेबनान, ये सारे का सारा कनान का एरिया था। इनको बिलादे शाम कहा जाता था और ये मुकद्दस सरजमीन है, ये अंबिया की सरजमीन है। तारिख अपने बच्चों को लेकर जा रहे थे इस सरजमीन की तरफ, मगर होता ये है कि ये रुक जाते हैं हर्रान के मकाम के ऊपर, यहाँ से आगे ये ट्रैवल और नहीं करते हैं। हर्रान का जो एरिया था, इधर वही लोग आबाद थे जो बेबीलोन के एरिया में आबाद थे। और बेबीलोन का जो एरिया है, बाबिल, जहाँ पे इराक, जहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई है, इधर जो लोग रहा करते थे इनको कल्दानी कहा जाता है।
آپ اگر اردو کی کتابیں پڑھیں گے تاریخ پر اور انبیاء کے واقعات کے اوپر، تو آپ کو یہ ٹرم ملے گی کلدانیوں کا علاقہ تھا. اور اگر آپ انگلش میں پڑھتے ہیں تو آپ کو ان کی ٹرم ملے گی چالڈینینس. چالڈینینس CHALDENEANS. چارلنگ. آپ ان کو ابھی بھی گوگل کرو گے تو آپ کو ان کے بارے میں انفارمیشن مل جائے گی، ویکیپیڈیا وغیرہ کے اوپر بھی مل جائے گی. یہ چالڈینینس یہاں پہ رہتے تھے بیبلون کے اندر، اور حران تک جہاں پہ پہنچے ہیں طارق اپنے بچوں کو لے کے، یہ بھی چالڈینینس کا ہی ایریا تھا. جانا چاہتے تھے بیت المقدس، جانا چاہتے تھے بلاد شام، بیسکلی ناٹ اسپیسیفکلی بیت المقدس، بلاد شام میں جانا چاہتے تھے جہاں پہ کنعانی رہتے تھے، مگر رک گئے حران پہ. اس کو صرف تھوڑا سا ایک ویژولائز کرنے کے لیے اور ذہن میں ان چیزوں کو بٹھانے کے لیے، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں پھر کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت کیسے دی ہے. اس کو تھوڑا سا ویژولائز کرنے کے لیے میں یہ آپ کو کچھ میپس کے تھرو یہ دکھا دیتا ہوں. میں اپنی اسکرین شیئر کروں گا اور اس سے پھر آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہو. ایک منٹ مجھے دیجیے گا. اور مجھے جلدی سے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو میری اسکرین نظر بھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. آپ کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے جی؟ جلدی سے ٹائپ کر دیں گے یس یا نو جو بھی ہے. آ رہی ہے، زبردست. چلے، یہ آپ کا جو میپ آپ کے سامنے ابھی ہے، یہ اس زمانے کا میپ ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام جس زمانے میں تھے جی. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہو اور آف دا چالڈینینس، یہ چالڈینز یہاں پہ لکھا ہے، چالڈینینز بھی ان کو کہا جاتا ہے، جن کو میں کہہ رہا ہوں کلدانی. یہ وہ ایریا تھا بیسکلی اور آف دا چالڈینز یا چالڈینینس، جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام بیسکلی تھے، جہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی تھی. اور یہ آج کے زمانے کا عراق بنتا ہے، دا سدرن پارٹ آف عراق. میں آپ کو ماڈرن ڈے میپ سے بھی دکھا دیتا ہوں کہ بیسکلی یہ ایریا کون سا ہے. یہاں سے یہ جو آپ ایرو دیکھ رہے ہو، یہ اوپر اوپر جا رہا ہے، بیچ میں ریور یوفریٹس آ رہا ہے. یہ آپ سارا ایرو دیکھ رہے ہو، بیچ میں حران آ رہا ہے. اور جانا تھا یہاں کنعان میں، یروشلم یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہاں پہ جانا چاہ رہے تھے. طارق اپنے بچوں کو یہاں پہ لے کر جانا چاہ رہے تھے. فار واٹ ریزن اللہ عالم. یہ کیوں ہجرت وہ کرنا چاہ رہے تھے، کیا اس کی وجہ تھی اس کی؟ تھے تو وہ بت پرست تھی. طارق ہوں یا آزر ہوں، جو بھی ہوں، وہ تھے تو بت پرست تھی. یہاں پہ کیوں آنا چاہ رہے تھے اللہ عالم. مگر وہ آخر تک پہنچ نہیں سکے ہیں، وہ حران پر رک گئے ہیں. اور بائبل یہ کہتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد طارق 250 ایئرز آف ایج میں حران میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. یعنی کہ طارق جب 250 سال کے تھے تو حران میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. حران میں وہ کب پہنچے ہیں، کتنا عرصہ رہے ہیں، اس کے بارے میں خاموشی ہے. مگر وہ یہاں سے آگے نہیں گئے. ابراہیم علیہ السلام خود یہاں سے آگے گئے ہیں، جو ہمارے اگلے لیسنز میں بات آئے گی. مگر یہ ساری کی ساری فیملی یہاں پہ رک گئی ہے. یہ آپ کو اس زمانے کا میپ آپ کے سامنے آ رہا ہے جو ابراہیم علیہ السلام جس زمانے میں تھے. یہاں پہ آپ میڈیٹرینین سی دیکھ رہے ہو، نیچے آپ ریڈ سی دیکھ رہے ہو. اور اگر آپ ماڈرن ڈے میپ دیکھتے ہو تو یہ میپ بنتا ہے جی. یہ ایک اسکرین شاٹ لیا ہوا ہے گوگل ارتھ سے. میں اس کو ڈیورنگ کلاس نہیں چلانا چاہ رہا تھا کیونکہ وہ تھوڑے سے پھر کچھ لوگوں کے کنیکشن کا ایشوز ہو جاتا ہے. یہ آپ کو آج کا میپ ملے گا جس کے اندر یہ عراق ہے جی، آپ کے سامنے آ رہا ہے. اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور بیبلون، یہ میں نے خود لکھا ہوا ہے. یہ ابھی آپ کو گوگل ارتھ کے اوپر نہیں ملے گا آبویسلی، کیونکہ اور ڈز ناٹ ایگزسٹ ان اٹس نیم. بیبلون بھی اس نام کے ساتھ ایگزسٹ نہیں کرتا. مگر یہ سارے کا سارا عراق ہے جو آپ کے سامنے آ رہا ہے. بغداد، کربلا، نجف، بصرہ وغیرہ، یہ سب عراق کا ایریا ہے. یہاں پہ سدرن پارٹ آف عراق میں ابراہیم علیہ السلام تھے جی، یہاں ان کی پیدائش ہوئی. اس کے بعد ان کے والد ان کو لے کر جانا چاہ رہے تھے یہاں پہ یروشلم، کنعان. یہ کنعان بھی میں نے خود لکھا ہوا ہے، آپ کو گوگل ارتھ کے اوپر یہ نہیں ملے گا. یہاں پہ لے کر آنا چاہ رہے تھے، بیسکلی یہ ڈیسٹینیشن تھی. مگر وہ رک گئے ہیں یہاں پہ. یہ جو آپ کو حران لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ بھی میں نے خود لکھا ہوا ہے، یہ گوگل ارتھ پہ آپ کو نہیں ملے گا. یہ جو ریڈ لوکیشن پن ہے، یہاں پہ یہ لوگ رکے ہیں. یہ میں بالکل ایگزیکٹ آپ کو لوکیشن نہیں بتا رہا، obviously this is constructed by me. تو یہ ایگزیکٹ لوکیشن اس طریقے سے نہیں ہے. یہ ایریا تھا یہاں پہ، یہ آپ کا نارتھ پارٹ آف سیریا بنتا ہے. یہاں پر یہ رکے ہیں اور آگے کنعان تک یہ نہیں گئے. اگر آپ اس کو میچ کرو گے نا اس کے ساتھ، تو تقریباً کچھ نہ کچھ یہ ملتی جلتی چیز. یہ تھوڑا سا کروڈ لائنز ہیں، میں نے بالکل بالکل سیدھی سیدھی لگا دی ہیں آسانی کے لیے. یہ آپ کو سارے کا سارا نقشہ ملتا ہے. تو یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے والد طارق ہیں یا آزر ہیں، جو بھی ہیں، وہ ان کو لے کر گئے ہیں. ان کی بیوی سارہ کو اور ان کے بھتیجے لوط کو کنعان پہنچنا تھا، حران پہ رک گئے ہیں. تو یہ اکارڈنگ ٹو میپ تھوڑا سا آسانی ہے اس کو سمجھنے کے لیے. یہ آپ کے سامنے بات آ گئی. باقی
یہاں پہ یہ لوگ انہوں نے سیٹل کی، یہ سیٹل ہوئے ہیں، آگے کنعان تک نہیں پہنچے ہیں. اور اس کے بعد میں نے شاید پہلی کلاس میں بھی یہ بات کی تھی کہ انبیاء کی زندگیوں کو ذرا ایک سیکوینس کے اندر لے کر آنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر جو واقعات ہیں وہ اسکیٹرڈ ہیں. اور ہمارے ساتھ جو اس دفعہ رمضان سیریز کے اندر ہماری آڈینس تھی، آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے بھی، آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ کچھ چیزوں کا تو سیکوینس کا سینس ہم بنا سکتے ہیں. کہ پتہ چلا فار ایگزامپل کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو رہی ہے تو آبویسلی بعد کے واقعات ہیں تو ہم سینس اس کو خود بنا لیتے ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا سیکوینس یا ان کا ایگزیکٹ کرونولوجیکل آرڈر ہمیں نہیں پتہ چلتا. فار ایگزامپل جو قارون کا واقعہ ہے وہ کچھ طریقوں سے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ وہ کب اس کی سینس بنتی ہے کہ کب ہوا ہوگا، مگر قرآن اس کے بارے میں خاموش ہے، احادیث بھی اس کے بارے میں خاموش ہے. اور قرآن کو اگر آپ اس کا سیکوینس دیکھیں تو بڑا مزیدار ہے کہ قرآن کی ابتدا کے اندر جو موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اللہ تعالیٰ نے مینشن کیے ہیں وہ ان کی زندگی کے آخری واقعات اللہ تعالیٰ نے مینشن کیے ہیں. اور جو قرآن کے آخر میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات مینشن کیے ہیں وہ ان کی زندگی کے شروع کے واقعات مینشن کیے ہیں. تو ایک سیکوینس کنسٹرکٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، ہم احادیث کے تھرو ہیلپ لے لیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ بھی کچھ ایسے مسائل ہیں، مسائل یعنی کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کے ہیں، ان کے اپنے ساتھ کوئی مسائل نہیں ہیں کہ ایکچوئل سیکوینس کیا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آپ کو کئی صورتوں کے اندر مل جائے گا، میں آج آپ کو کچھ ریفرنسز دے بھی دوں گا، آپ لوگ اپنا پورا ہفتہ ان چیزوں کو پڑھو، آپ کو خود فائدہ ہوگا. ہم ایک گھنٹے میں ایک لمیٹڈ حد تک اس کو کر پاتے ہیں. کچھ ترجمے میں آپ کے سامنے خود آج کلاس کے اندر رکھوں گا. تو اب ہم ڈائریکٹلی اس کے بعد اب حران میں کتنا عرصہ رہے ہیں، وہاں پہ کیا ہوا ہے، ایگزیکٹ چیزیں ہمیں نہیں پتا، مگر اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں ہمیں چند ٹکڑے بتائے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن ایک سٹوری بک نہیں ہے، قرآن ہرگز ایک سٹوری بک نہیں ہے. اللہ جو بھی واقعہ قرآن کے اندر مینشن کر رہے ہوتے ہیں وہ کسی ضرورت کی بنیاد کے اوپر مینشن کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے کوئی نہ کوئی میرے آپ کے لیے سبق ہوتا ہے، اس کو اللہ مینشن کر رہے ہوتے ہیں. باقی سیکوینس وغیرہ اس کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہوتا. پورے قرآن میں صرف ایک واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے شروع سے لے کر آخر تک ایک سیکوینس کے اندر بیان کیا ہے، اور وہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، وہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے. اور وہ ایک ہی صورت کے اندر اللہ نے مینشن کر دیا، اور کسی صورت میں اللہ نے یوسف کو مینشن بھی نہیں کیا. ایک ہی صورت کے اندر سورہ یوسف کے اندر اللہ نے شروع سے لے کر آخر تک مینشن کر دیا. اور اللہ نے مینشن کرنے سے پہلے کہا بھی کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا، کہ ہم آپ کو ایک بڑی مزیدار اور بڑی اچھی اور احسن القصص، ہم بہترین قصہ آپ کو ایک سناتے ہیں نبی جی. اب ابراہیم علیہ السلام کے واقعات آپ کو پورے قرآن میں سکاٹڈ ملیں گے. تو ہم یہاں سے چلتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت ہے ان کے والد کو، اس کی طرف. میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو نبوت کب ملی ایگزیکٹلی وی کانٹ بی شور، ہم حتمی طور پہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. قرآن کی سورہ انبیاء کی آیت سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ وہ نبوت ان کو شروع میں اور پہلے پہلے جوانی کے اندر مل گئی تھی. باقی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو جب دعوت دی ہے تو وہ جو دعوت ہے ہمارے لیے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو واقعات سناتے ہیں ان میں ہمارے لیے لیسنز ہوتے ہیں، ہم اس کو پراپرلی ان کو دیکھنے والے بن جائیں اور ان کو سمجھنے والے بن جائیں تو کیا ہی بات ہے. یہاں پہ میں چاہوں گا یہ کہ آپ لوگوں کو میں نے میسج بھی کیا تھا کہ آپ اپنے ساتھ مصحف رکھو. یہ مصحف ہم کہتے ہیں، قرآن کو قرآن نہیں کہتے ہیں. قرآن تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہمارے سامنے یہ جو کتابی صورتوں کے اندر قرآن ہوتا ہے اس کو ہم مصحف کہتے ہیں آؤٹ آف رسپیکٹ. اگر آپ لوگوں نے رکھا ہوا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، آپ کے سامنے انگلش کی ٹرانسلیشن ہے، اردو کی ٹرانسلیشن ہے، جو بھی ہے، اگر آپ میرے ساتھ چلتے رہو گے تو ذرا آسانی ہو جائے گی. اور میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اوتھینٹک ریفرنسز سے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھیں، تو قرآن سے بہتر اور قرآن سے اوتھینٹک چیز ہمارے سامنے کوئی ہے نہیں. سورہ مریم پہ میں چاہوں گا آپ لوگ جاؤ. سورہ مریم 16ویں پارے کے اندر ہے، اور سورہ مریم کی آیت نمبر 41 پہ آپ لوگ جاؤ. میں تھوڑا سا ٹائم آپ کو دے بھی دیتا ہوں، اس کو آپ تب تک نکال بھی لیں. سورہ مریم ہے، پارا نمبر 16 ہے، اور اس کی آیت نمبر 41 ہے. یہاں سے لے کر 41 سے لے کر 48 تک کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. میں تلاوت نہیں کروں گا. ہمارے رمضان کے اندر جو تفسیر کی کلاس ہوتی تھی تو میں تلاوت بھی کر دیتا تھا کہ قرآن کی برکت ہے، اس کے کلمات ہیں، اللہ رب العزت نے بولا ہوا ہے. مگر چونکہ کنسیڈرنگ دا ٹائم کنسٹرینٹ میں اس کو یہاں پہ ابھی تلاوت کو نہیں کروں گا، مگر ترجمہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 41 سے چلیں گے جی. کیا کہہ رہے ہیں جی آپ؟ میں نے یہ تو نہیں کہا ہوگا کہ ہر نبی کو، کیونکہ ہر نبی کے بعد ہم بارے میں ہم تعین کے ساتھ یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ ان کو 40 سال کی عمر میں ملی تھی. اتنا ضرور ہے کہ اکثر انبیاء کو 40 سال کی عمر میں ملی ہے، اور یہ کریٹیکل سی ایج ہوتی ہے. کیونکہ اگر آپ یہ بات کہتے ہیں کہ ہر نبی کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام تو 40 سال سے پہلے ہی آسمان پہ اٹھا لیے گئے ہیں، اور جب وہ دنیا میں آئیں گے تو وہ 33 سال کی برس میں ہی آئیں گے.
اور اس کے بعد وہ یہاں پہ رہیں گے، ان کا عرصہ گزرے گا، تو ان کو تو بہت پہلے ہی نبوت مل چکی تھی، بلکہ ماں کی گود میں انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو ہم ہر ایک کے بارے میں حتمی طور پہ نہیں کہتے 40 سال کی عمر میں ملی تھی، اتنا ضرور ہمیں ملتا ہے کہ اکثر انبیاء کو اللہ رب العزت نے 40 سال کی عمر میں دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ازیوم کیا جا سکتا ہے، مگر قرآن کی آیت یہ بتاتی ہے کہ شروع میں ابتدائی عمری کے اندر ان کو نبوت مل گئی تھی، باقی اللہ عالم، nothing can be said for sure، حتمی طور پہ ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اور باقی چونکہ یہ چیزیں اتنی زیادہ معنی خیز بھی نہیں ہیں کہ ہمیں یہ جاننا ہو کہ کس عمر میں نبوت ملی تھی، اس لیے اس کے اوپر اتنی زیادہ غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، اس کا اتنا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ ہم ان چیزوں پر تدبر کریں جو اللہ رب العزت نے ہمیں بتائی ہیں۔ آپ لوگ پہنچ گئے ہوں گے جی، سورہ مریم ہے، آیت نمبر 41 ہے، 16ویں پارے کے اندر ہے۔ اس کا ذرا ترجمہ دیکھیں، اور یہاں سے ہم کچھ لیسنز ہیں ہمارے لیے بڑے بہترین، ہماری اپنی زندگیوں کے لیے، جس کو ہم سیکھیں۔ خاص طور پہ اگر کوئی دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں، میں اپنی فیملی کو اللہ کی طرف بلاؤں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں، تو یہ جو 7 آیات آپ کے سامنے آ رہی ہیں، اس میں ایک بہت بہترین لیسن، بلکہ لیسنز ہیں ہمارے لیے، جن کی طرف ہم بعد میں چلتے ہیں۔ آیت نمبر 41 سے شروع کرتے ہیں جی۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اور اس کتاب میں ابراہیم کا بھی تذکرہ کرو، بے شک وہ سچائی کے خوگر نبی تھے۔ یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ ابا جان، آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، اور نہ آپ کا کوئی کام کر سکتی ہیں؟ یعنی کہ بتوں کی، آزر بت پرست تھے یا طارق بت پرست تھے، یہ بات تو کنفرم ہے کہ وہ بت پرستی کی طرف ہی مائل تھی۔ ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، اس لیے میری بات مان لیجئے، میں آپ کو سیدھا رستہ بتاؤں گا۔ ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کیجیے، یقین جانیے کہ شیطان خدائے رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے اندیشہ ہے کہ خدائے رحمان کی طرف سے آپ کو کوئی عذاب نہ آ پکڑے جس کے نتیجے میں آپ شیطان کے ساتھی بن کر رہ جائیں۔ ان کے باپ نے کہا کہ ابراہیم، کیا تم میرے خداؤں سے بیزار ہو؟ یاد رکھو اگر تم باز نہ آئے تو میں تم پر پتھر برساؤں گا، اور اب تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ ابراہیم نے کہا کہ میں آپ کو رخصت کا سلام کرتا ہوں، میں اپنے پروردگار سے آپ کی بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے، اور میں آپ لوگوں سے بھی الگ ہوتا ہوں، اور اللہ کو چھوڑ کر آپ لوگ جن جن کی عبادت کرتے ہیں ان سے بھی، اور میں اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا۔ مجھے پوری امید ہے کہ اپنے رب کو پکار کر میں نامراد نہیں رہوں گا۔ یہ جو 7 آیات ہیں جی، اس میں ایک چیز تو ایم شور آپ لوگوں نے کیچ کر لی ہوگی، جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے، ہم اسی کی طرف تھوڑی سی توجہ زیادہ کریں گے، کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو میں ساتھ مینشن کرتا ہوں۔ بیسکلی دس از کمیونیکیشن دیٹ واز بٹوین ابراہیم اینڈ ہز فادر۔ اور آپ یہ دیکھو، میرا خیال سے آپ لوگوں نے، یعنی کہ جو لیسن اس میں سب سے بڑا کیا ہے، آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ آپ کو لکھنا پڑے گا، سوری، میں نے کلاس کی حد تک اس کو ریسٹرکٹ کیا ہوتا ہے، پھر جب میں اپنی بات ختم کر لیتا ہوں تو پھر میں الاؤ کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کرو، ورنہ کسی کا غلطی سے بیچ میں انمیوٹ ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ ڈسٹربنس ہو جاتی ہے۔ کوئی مجھے بتائے گا اس سے بہت ایک بڑا لیسن ہمیں کیا مل رہا ہے؟ خالی ترجمے سے بتاؤ کہ اگر دعوت دی جائے، بی ٹروتھفل، اور جی ایک اور چیز ہے، دعوت اسٹارٹس فرام دا فیملی، ویری نائس، اور بتائیں اور بتائیں، ایک سب سے اہم چیز ہے یہاں پہ، دا آرٹ آف کمیونیکیشن۔ ٹھیک ہے، وہ آرٹ کیا ہے اسی کا پوچھ رہا ہوں۔ ہم کسی کو فورس نہیں کر سکتے، اسلام میں دعوت کے وقت اپنے رشتوں سے زیادہ اہمیت اللہ کے حکم کو ہے، نرم لہجہ، رسپیکٹ، ہاں جی، and even he isn't believing, he talks respectfully، yes، پیرنٹس کو رسپیکٹ کا خیال رکھنا، yes، رسپیکٹ آف پیرنٹس، یہی بات ہے جو آپ لوگوں نے کہا ہے نا، نرمی۔ ہمیں اس دعوت کے اندر جو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دیکھنا ہے، آپ دیکھو کس حد کی نرمی ہے۔ یہ جو الفاظ قرآن کے اندر ہیں، جو عربی کے اندر اللہ رب العزت نے نریٹ کیے ہیں کہ اذ قال لأبیہ یا ابت، والد کو اگر پکارنا ہو نارمل طریقے سے تو آپ یا ابی کہو گے، یا اب کہو گے کہ والد صاحب، میرے والد۔ یا ابتی جو ہے جس کے اندر یہ تے لگ رہا ہے، یہ ایک نرم ترین لہجہ ہے، یعنی کہ عربی زبان کے اندر اپنے والد کو اگر آپ بہت ہی پیار و محبت سے بلانا چاہتے ہو، اور آپ بہت ہی اپنا ایک اظہار محبت کرنا چاہتے ہو اپنے والد کے ساتھ، تو آپ عربی کے اندر ان کو کیسے پکارو گے؟ یا ابتی۔ یہ جو تے ہے یہ بیسکلی نرمی کو انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہے۔
آپ نوٹس کریں کہ بار بار یہ جو میں ترجمے میں نے بولا کہ اے ابا جان اے ابا جان اے ابا جان، یہ بار بار یہ یا ابتی ریپیٹ ہوا ہے آیات کے اندر. کہ پہلی آیت کے اندر اذ قال لأبیہ یا ابتی، آیت نمبر 43 میں دیکھیں یا ابتی انی قد جاءنی، آیت 44 میں دیکھیں یا ابتی لا تعبد الشیطان، آیت نمبر 45 میں دیکھیں یا ابتی انی اخاف. بار بار وہ ابا جی ابا جی ابا جی. آپ اپنی لینگویج میں جس طرح بھی پیار سے اپنے ابو کو بلاتے ہو، آپ اس کو امیجن کر لو کہ سب سے نرم طریقے سے اور سب سے رسپیکٹ کے طریقے سے، اینڈ دیٹ رسپیکٹ اس کے اندر ایک پیار کی بھی آمیزش ہو، اس کے اندر ایک محبت کی بھی آمیزش ہو. ہمیں یہ چیز سکھاتی ہے کہ اگر دعوت دینی ہے اور اگر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، یہ نہیں کہ ہر وقت نرمی ہوگی، کبھی کبھار سختی بھی ہوتی ہے، اس کی بھی مثالیں آ رہی ہیں، مگر جنرلی ایک نرم لہجہ اختیار کیا جائے گا. میں عام طور پہ یہ بات کہتا ہوں، ہم نے جب سیرت کی کلاسز بھی لی تھیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اخلاق کو ایک لفظ میں بند کر نہیں سکتے ہیں، مگر اگر ہم ایک لفظ میں ان کے اخلاق کو بیان کرنا چاہیں تو وہ نرمی ہی نرمی تھے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ آل عمران کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کہی ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ نبی جی یہ ہماری رحمت ہے آپ کے اوپر. کیا ہماری رحمت آپ کے اوپر کیا ہے؟ لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم مزاج ہیں. اور اگلی بات سب سے عجیب ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ نبی جی اگر آپ سخت دل ہوتے اور آپ ترش روح ہوتے، آپ کے مزاج کے اندر سختی ہوتی، لنفضوا من حولک، یہ جو آپ کے ارد گرد مجمع لگا ہوا ہے، یہ جو اپنی جانیں آپ کے لیے قربان کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو اپنے گھر والوں کی پرواہ نہیں ہے جب آپ کی باری آ جاتی ہے، جب آپ کی بات آ جاتی ہے، اگر آپ کے اندر سختی ہوتی آپ کے مزاج کے اندر، یہ سارے کے سارے بھاگ جاتے. پتا کیا چلا کہ اللہ کے نبی نے اپنے ساتھ اگر صحابہ کو جوڑا ہے. یہ جو ہم صحابہ کے بارے میں سنتے ہیں کہ گلو ہوئے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، گھر جا کے ان کو اللہ کے نبی یاد آ رہے ہوتے تھے، یہ جو گلو ہوئے ہوئے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ خالی یہ وجہ نہیں تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ انتہائی درجے کے نرم مزاج انسان تھے، اور لوگوں کا دل چاہتا تھا کہ ہم خود اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں. ہماری فیملی کے اندر کوئی ایسا شخص ہو جو بہت سخت مزاج ہو، اس سے کترات، اس سے بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہو، اور اس کی دوسری طرف ایک ایسا انسان ہو جو بہت ہی زیادہ نرم مزاج ہو اور اس کو بہت اچھے طریقے سے بات چیت کرنے کا ڈھنگ آتا ہو، تو آپ کا رجحان کس کی طرف ہوگا؟ آپ کا میلان کس کی طرف ہوگا؟ آٹومیٹکلی ہمارا اسی کی طرف میلان ہوگا جو نرم مزاج کا مالک ہوگا، جو نرمی سے بات چیت کرتا ہوگا. تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام جو ہمیں بات سکھا رہے ہیں، وہ یہی بات سکھا رہے ہیں کہ اگر دعوت دو اللہ کی طرف، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہو تو نرم لہجے کے ساتھ ہی پکارو، خاص طور پہ اگر اپنے گھر میں کر رہے ہو. کیونکہ آگے ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا بھی ہے، آگے جو ہمارا آج کا ایک لیسن ہے بھی کہ انہوں نے بتوں کو کیوں توڑا. مگر خاص طور پہ اگر فیملی کی بات آ جائے اور اپنی فیملی کے اندر کسی کو دعوت دے رہے ہو تو نرمی سے بات کرو. ہمارا المیہ یہ ہے، جو میری آبزرویشن ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، آپ لوگوں کی شاید کوئی اور آبزرویشن ہو، آپ لوگوں کا کوئی اور شاید تجربہ ہو، مگر جتنی میری آبزرویشن ہے، ہمارے لوگ باہر بہت اچھی دعوت دیتے ہیں. ہمارے تبلیغی جماعت کے ساتھی ہوتے ہیں، ہمارے ویسے علماء کرام ہیں، یا ہمارے ایسے لوگ جو کسی نہ کسی درجے میں اللہ رب العزت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، کوئی ایسے کام میں مشغول ہیں جو اللہ رب العزت والا کام ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، وہ کس بھی صورت کے اندر ہو. میری آبزرویشن یہ ہے کہ باہر کے لوگوں کے ساتھ بہت اچھا نرم انٹریکشن ہوتا ہے، اور بہت اچھے طریقے سے بڑے نرمی کے ساتھ بات چیت کی جا رہی ہوتی ہے، ان کی منت ترلے بھی کی جا رہی ہوتی، مگر گھر میں آ کے اس طریقے سے نرمی سے بات نہیں ہو رہی ہوتی. بچوں کو اگر نماز کا کہنا ہے تو انتہائی سختی سے کہنا ہے، باہر لوگوں کو کہنا ہے تو ان کی داڑھی پکڑ پکڑ کے، ان کی چن کو پکڑ پکڑ کے، ان کی منت ترلے کر کے کہنا ہے. یہ چیز گھر کے اندر کیوں نہیں ہوتی؟ اور اسی طرح ہمارے کچھ نوجوان ہوتے ہیں جو دین کی طرف لگ جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں، یا کسی ایسے کام کے اندر مشغول ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کے دین کا ہے، تو باہر وہ بہت کرٹیس ہوتے ہیں، وہ باہر وہ بہت زیادہ با ادب طریقے سے پیش آتے ہیں، مگر گھر میں آ کے اگر بات چیت کرنی ہے تو بہت سختی کے ساتھ کرنی ہے، فتویٰ بازی کرنی ہے، ججمنٹ سنانی ہے، فتوے سنانے، مگر وہ جو ایک ایسپیکٹ ہے جو ہونا چاہیے گھر کے اندر کہ نرمی سے دعوت دو، وہ نہیں ہوتا. ابراہیم علیہ السلام ہمیں یہاں پر یہی سکھا رہے ہیں کہ اگر کسی کو اپنے گھر میں دعوت دینے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کو تم نے کیسے دعوت دینی ہے وہ تم دیکھ لو. عشاء کے لیے جی بالکل آپ تیاری کریں عشاء کی، جس کا ہے. ویسے ہمارے ہاں تو یہاں پہ 9:15 ہے، ہم نے ٹائم بھی اس لحاظ سے رکھا ہوا ہے. ضرور جس نے نماز کے لیے جانا ہو جائیں، مجھ سے بعد میں آپ بالکل ریکارڈنگ لے سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کا ایشو نہیں ہے. تو یہ بیسکلی مین لیسن ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے. آپ امیجن کرو کہ آگے والد کتنا سختی سے پیش آ رہا ہے، والد بت پرست ہے. بت پرستی ایک ایسی چیز ہے جو عقل میں نہیں آ رہی. دیکھیں بت پرستی جو ہے وہ ایک ایسا مذہب ہے جو عقل میں نہیں آئے گا.
फैमिली से आप देखते आ रहे हो, आप उसके ऊपर चलते जाओगे। मगर अहले किताब का रिलीजन, हमारा जो इस्लाम है, कुछ ना कुछ आप उसको लॉजिकली आप उसको प्रूव कर सकते हो। बुत परस्ती को आप प्रूव ही नहीं कर सकते हो कि वो चीज़ जो आपने पैदा की है, जो आप बना रहे हो, उसकी आप इबादत कैसे कर सकते हो। आगे कैसा इंसान है, वो किस मजहब का कायल है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैसे दावत दे रहे हैं। एतदाल की बेहतरीन मिसाल है ये दावत। आगे एतदाल मैं क्यों कह रहा हूँ, एतदाल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस सारी नरमी के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपना पॉइंट नहीं भूलते हैं, और रिस्पेक्ट के साथ साथ जो असल चीज़ है उसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम भूलते नहीं हैं, और अपने वालिद को दावत दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं। उन्हें माजूर भी करार दिया, उनका उज़र खुद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक्सप्लेन किया, और वो उज़र यही था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्मी मा लम यातिका, कि जो मुझे इल्म आ चुका है अल्लाह की तरफ से वो आपको अभी तक नहीं आया, तो आप मेरी इत्तिबा कर लें। यानी कि वो खुद उज़र बयान कर रहे हैं अपने वालिद का कि आप अगर अभी तक मेरी बात नहीं मान रहे तो उसकी वजह ये कि आपको पता नहीं है, तो आप मेरी बात समझ लो, आप मेरी बात सुन लो। ये सब कुछ चल रहा है, रिस्पेक्ट भी चल रही है। आगे आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का रवैया देखो। अभी तक तो ये था ना कि इब्राहिम खुद बात कर रहे हैं, चलो आगे से रिएक्शन आएगा तो अब इब्राहिम क्या कहते हैं। मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रिएक्शन कैसा मिल रहा है कि वालिद साहब कह रहे हैं कि इब्राहिम तुम मेरे खुदाओं से बेजार हो। और आगे क्या कहा जा रहा है, अगर तुम बाज ना आए तो कोई छोटी बात नहीं, लअरजुमन्नक, लइल्लम तंतही लअरजुमन्नक, अगर तुम इब्राहिम बाज नहीं आते हो तो मैं जरूर बजरूर मैं तुम्हारे ऊपर पत्थर बरसाऊंगा। रजम कहते हैं पत्थर मार मार कर किसी को मार देना, पत्थर मार मार के किसी को कत्ल कर देने को रजम कहते हैं। और यहाँ पे इब्राहिम के वालिद बिल्कुल अश्योरिटी के साथ कह रहे हैं कि लअरजुमन्नक, ये जो सीगा है बेसिकली इसके अंदर ताकीद ही ताकीद है कि इब्राहिम मैं जरूर बजरूर तुम्हारे ऊपर पत्थर बरसाऊंगा, यहाँ तक कि मैं कत्ल कर दूं। वहजुरनी लअरजुमन्नक वहजुरनी मलिया, कि या तो मैं ये करूंगा या तुम फिर मुझे छोड़ के चले जाओ, अगर तुम ये सजा नहीं चाहते हो तो तुम मुझे छोड़ के चले जाओ। आगे आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात देखो कि आगे से इतनी सख्ती से पेश आ रहे हैं वालिद। इब्राहिम ने कितने प्यार से बात की थी, या अबती या अबती, अब्बा जी अब्बा जी अब्बा जी, कैसे बात की थी, उनका उज़र खुद बयान कर दिया। और आगे से वालिद ने क्या कहा और क्या किया, और कैसी बॉडी लैंग्वेज है, कैसे अल्फाज का चुनाव है। आगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं आयत नंबर 47 के अंदर, सलामुन अलैक, कि ठीक है आप पर सलामती हो। उन्हें अभी भी दुआ देकर जा रहे हैं। नॉन मुस्लिम्स आफ्टर देयर डेथ उनके लिए दुआ नहीं की जा सकती, क्योंकि उनका कुफर पे, अगर ये बात यकीनी तौर पे पता चल जाए कि कुफर पे उनका खात्मा है, तो उनके लिए कोई दुआएं मगफिरत नहीं हो सकती। मगर जब तक वो जिंदा हैं उनके लिए दुआएं बिल्कुल हो सकती हैं। मैं और आप अपनी दुआओं में गैर मुस्लिमों को शामिल रखें कि अल्लाह तो इनको हिदायत दे दे, अगर इनके हिस्से में हिदायत नहीं है तो हमें इनके शर से महफूज फरमा। मगर चूंकि अभी जिंदा हैं और इनके वालिद हैं, तो क्या कहा कि सलामुन अलैक। और यही वो बात है जो कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको कहते हैं कि अल्लाह के बंदे कौन होते हैं। सूरह फुरकान है, उसकी आयत नंबर 63 है। अल्लाह ताला कहते हैं वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, कि जब जुहला उनसे खिताब करते हैं, जब उनसे बदतमीजी की जाती है, तो वो क्या कहते हैं, सलामा, कि भाई हम सलामती के साथ तुमसे साइड पे हो जाते हैं, हम तुम्हारे साथ फजूल में नहीं उलझना चाहते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यही किया है कि सलामुन अलैक। और आगे ये भी कह दिया सअस्तग़फिरु लक रब्बी, या बजी मैं आपके लिए अपने रब से बख्शिश की दुआ करूंगा, मैं आपकी बख्शिश की दुआ अपने रब से करूंगा, एज लॉन्ग एज यू लिव, मुझे इजाजत है मैं आपके लिए दुआ करूं, मैं आपके लिए बख्शिश की दुआ करूंगा। इन्नहु कान बी हफिया, मेरा रब मेरे ऊपर बहुत ज्यादा करम करने वाला है और मेरे ऊपर बहुत मेहरबान है। मगर यहाँ पे अगली जो बात आ रही है बड़ी अहम, वो बहुत ज्यादा समझने वाली है, वो ये है कि आयत नंबर 48 में इब्राहिम क्या कह रहे हैं, व आतज़िलुकुम वमा तदऊन मिन दूनिल्लाहि व अदऊ रब्बी। रिस्पेक्ट अपनी जगह, प्यार अपनी जगह, मगर जैसे कि एक हदीस में आता है कि ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, कि अल्लाह ताला की नाफरमानी में किसी मखलूक की फर्मा बरदारी नहीं है। वो मखलूक जितने मर्जी काबिल एहतराम हो, यहाँ तक कि आपके अपने वालदैन, वालदैन का अच्छा बड़ा मकाम है हमारे इस्लामिक लिटरेचर के अंदर, और इंतहाई मुक़द्दस और इंतहाई मुहतरम रिश्ता है, बहुत ही एहतराम है इसका, एक सीक्रेट रिश्ता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किसी तरह की कोई बदतमीजी नहीं की, किसी तरह की कोई गलत बात नहीं की, सख्ती से बात नहीं की, गलत बात तो दूर की बात है, सख्ती से भी बात नहीं की। मगर जहां पर बात आती है अल्लाह की, तो हम डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम किसी की बेइज्जती नहीं करेंगे, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि हम उसकी बात मानना भी शुरू हो जाएंगे। अल्लाह ताला भी हमें यही कहता है कि हमने इंसान को ये हुक्म दिया है कि वो अपने वालिदैन के साथ अच्छा मामला करे, मगर अगर वो उसके ऊपर, उसको कुफर के ऊपर आमादा करते हैं और उसको कुफर की दावत देते हैं, तो ये बात ना माने उनकी।
کہ यहाँ पर मेरी नाफरमानी हो रही है, और जब अल्लाह का हुक्म आएगा और जब वालिदैन का हुक्म आएगा और दोनों में टकराव होगा, तो मेरा ख्याल से कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस चीज़ को समझना कि अल्लाह का हुक्म प्रेसिडेंस ले जाएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म को ऊपर रखना पड़ेगा। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं और ये कुछ एग्जाम्पल्स मेरे सामने हैं कि घरों के अंदर बड़ों का बहुत एहतराम होता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, यानी कि आजकल तो ये चीज़ें नापैद होती जा रही हैं, अगर हैं तो क्या ही बात है। मगर उन बड़ों के एहतराम के अंदर वो चीज़ें भी हो रही होती हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना की हैं, और ऐसी चीज़ें भी हो रही होती हैं जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी नहीं है, मगर वो कह रहे होते हैं जी अम्मा जी ने कह दिया, अब्बा जी ने कह दिया, तो बस ठीक है। उसके अंदर हमारे मुआशरे के अंदर एक बहुत ही गलत बात फैली हुई है जी, एक बहुत ही गलत बात फैली हुई है, और इसकी कोई बेसिस नहीं है। और वो ये है कि कहा जाता है कि अगर माँ बाप अपने बच्चे को, अपने बेटे को ये हुक्म दें कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे, तो उस बेटे के ज़िम्मे फ़र्ज हो जाता है, वाजिब हो जाता है कि वो अपनी बेटी को तलाक दें। इस बात की कोई अहमियत नहीं है, और इस बात की इस्लाम के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। बीवी का क्या कसूर है? अगर कोई मामला हो भी गया है वालिदैन और बीवी के दरमियान, तो तलाक की हद तक बात क्यों पहुंच रही है? उसको रिजॉल्व क्यों नहीं किया जा रहा? तो क्या पता वालिदैन गलती पर हो, क्या पता बीवी गलती के ऊपर हो, उसको तो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा ना। मगर लेट्स जस्ट अज्यूम कि वालिदैन गलती के ऊपर हैं, तो क्या हम फिर भी ये कहेंगे कि अगर वो कह देते हैं कि बीवी को तलाक दो, तो बीवी को तलाक देनी होगी? यहाँ तो बीवी के साथ ज्यादती हो रही होगी, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ज्यादती को पसंद नहीं करते, अल्लाह रब्बुल इज्जत तो नाइंसाफी को पसंद नहीं करते। और अल्लाह ताला के यहाँ जो मबगूज तरीन हलाल है, ऐसा हलाल, ऐसी अलाउड चीज जिससे अल्लाह को नफरत भी है, वो तो तलाक है। तो आप एक रिश्ते को खत्म कर रहे हो इस बुनियाद के ऊपर के वालिदैन ने कह दिया, ये बात गलत है। कुछ घरों के अंदर ये बात देखी कि वालिदैन का बहुत एहतराम था, बच्चे दीनदार भी हो गए, बच्चों को दीन की समझ भी आ गई, बच्चे अपनी शादियों को सिंपल रखना चाह रहे थे, बच्चे ये बात चाह रहे थे कि हमारी मेहंदियां ना हो, बच्चे ये चाह रहे थे कि हमारे कोई एक्स्ट्रावेगेंट फंक्शंस ना हो शादी के, हम सुन्नत के मुताबिक करना चाहते हैं। मगर कोई घर के बड़े बुजुर्ग थे, कोई दादी थी, कोई नानी थी, कोई दादा नाना थे, उन्होंने कह दिया नहीं भी मेहंदी तो होगी, नहीं भी माइयों तो होगी, ढोलकियां तो होगी, तो वो खामोश हो गए। चलो बड़ों ने कह दिया इसी में खैर होगी, इसमें खैर नहीं है, इसमें शर ही शर होगा, इसमें बेबरकती ही बेबरकती होगी। क्यों? ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, के अल्लाह ताला की नाफरमानी में मखलूक की इताअत नहीं है। यहाँ पे इब्राहिम क्या कह रहे हैं आखिर में कि मैं आप लोगों से अलग होता हूँ, और उससे भी अलग होता हूँ जिसको आप पुकारते हो, मैं इन सब से बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार करता हूँ। व अदउ रब्बी, और मैं सिर्फ और सिर्फ अपने रब को पुकारता हूँ। असा अल्लाह अकून बिदुआइ रब्बी शकिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं अपने रब को पुकार कर नामुराद नहीं होऊंगा, मैं उससे मांगूंगा, मैं उससे मदद तलब करूंगा, मैं उसकी तरफ मुतवज्जह रहूंगा। इस रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी बात मानना शुरू हो जाऊंगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे और आपको समझनी है जी। एक तो दावत के अंदर कितना नरम लहजा हो, कितने नरमी से बात हो, खास तौर पर अगर घर में दावत हो रही है कितने तरीके से हो। दूसरी बात यह है कि अदब और एहतराम का हरगिज मतलब ये नहीं होगा कि आप बात मानना शुरू हो जाएं, वो जितना मर्जी काबिल एहतराम रिश्ता हो, वो माँ बाप क्या क्यों ही ना हो, आप उनके साथ खड़े नहीं होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में मुझे और आपको कहते हैं कि अदल कायम करो, बेशक वो तुम्हारे खिलाफ हो, बेशक वो वालदेन के खिलाफ हो। यानी कि अगर तुम्हारे वालदेन हक के ऊपर नहीं है और हक कहीं और है, तो वालदेन का एहतराम तो करोगे, मगर वालदेन के साथ खड़े नहीं होगे, क्योंकि वो इंसाफ के खिलाफ खड़े में, वो हक के खिलाफ खड़े। तो ये वो एक लाइन है जो मैंने और आपने ड्रॉ करनी है। और वालिदैन के एहतराम का हरगिज मतलब ये नहीं होगा कि उनकी गलत बातों को माना भी जाए। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, कई कुछ आपके जहन में भी आ जाएंगी, मैं सिर्फ एक प्रिंसिपल देख रहा हूँ। ये जहां जहां पे फिट हो रहा हो आपके सामने, जब जब कोई ऐसी एग्जाम्पल आ रही हो, तो इन चीज़ों को जहन में रखें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में क्या कहा है, और अल्लाह के नबी की हदीस के मुताबिक कि मखलूक खालिक की मासियत में, अल्लाह ताला की नाफरमानी में मखलूक की इताअत नहीं हो सकती। इसके ऊपर मुझे और आपको बड़ा ही क्लियर होना चाहिए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेड इट अ पॉइंट कि मेरे रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों की इत्तिबा शुरू कर दूंगा, मेरा अल्लाह ही है जिसको मैं पुकारता हूँ। बाकी जी, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके वालिद का आपस में मुकालमा जो सबसे डिटेल्ड हमें मिलता है, वो यहाँ पर हमें मिलता है। इसके अलावा भी हमें कुछ ना कुछ रेफरेंसेस मिल जाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ आगे। मैं कुछ आपको हवाला जात दे दूंगा, वो आप लोग अपने फारिग औकात के अंदर उनको पढ़ भी सकते हैं। बाकी ये जो हर्रान का इलाका है जी, जहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके वालिद, उनकी बीवी सारा और इनके भतीजे लूत हिजरत करके गए हैं, कनान पहुंचना चाह रहे थे, हर्रान ही रुक गए हैं। ये जो हर्रान का एरिया है, इसके बारे में ये बात हमें मिलती है कि यहाँ पे बुत परस्ती भी थी, और यहाँ पर सितारों की परस्तिश भी थी। यहाँ पे सितारों की भी इबादत की जाती थी, और सितारों का मतलब है सितारे भी, चांद भी और सूरज भी।
ان की इबादत की जाती थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबूवत तो दे दी थी। यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से एक और खिताब किया है। वो कौम के सामने किया है या नहीं किया, अल्लाह आलम, दोनों चीज़ों का ज़्यूम किया जा सकता है। मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके इस बातिल अकीदे को भी रद्द किया है कि जो तुम लोग जिन चीज़ों की इबादत करते हो, सितारे हो गए, चांद हो गए, सूरज हो गए, इनकी मैं इबादत नहीं करता, और ये कैसे माबूद हो सकते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को अभी रिक्वेस्ट करूंगा कि सूरह अनआम है जी, होपफुली आप लोगों ने कुरान रखे होंगे और ये तर्जुमा आप लोगों ने चलाया होगा मेरे साथ। सूरह अनआम है 7वें पारे के अंदर, सूरह अनआम की तरफ आप लोग जाओगे और उसकी आयत नंबर 74 आप खोलेंगे। सूरह अनआम ये 7वें पारे के अंदर है और इसकी आयत नंबर 74 आप खोलेंगे। ये 5 आयात हैं जिनका तर्जुमा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट इवेंट है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का। ये वही है जो आपको कुछ ना कुछ मालूम होगा भी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं ये मेरा रब है, ये मेरा रब है, सितारों को देख के, चांद को देख के, सूरज को देख के, इसकी हकीकत क्या है। और इब्राहीम का ये कहना कि ये मेरा रब है, ये क्या है कि वाकईतन इब्राहिम कह रहे हैं मेरा रब है, या इसकी कुछ और तावील है, उसकी तरफ हम जाते हैं। सूरह अनाम है जी 7वें पारे में, और आयत नंबर 74, 74, आयत नंबर 74 है। यहां से मैं तर्जुमा करता हूं जी, और उसके बाद हम इसकी जो अहम चीजें हैं उनकी तरफ हम चलते हैं। आयत नंबर 74 से मैं तर्जुमा कर रहा हूँ जी। और उस वक्त का जिक्र सुनो जब इब्राहिम ने अपने बाप आजर से कहा था कि क्या आप बुतों को खुदा बनाए बैठे हैं, मैं देख रहा हूं कि आप और आपकी कौम खुली गुमराही में मुब्तला है। यहाँ अगेन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कह दिया कि ये गुमराही। आप यहाँ पे एक और चीज, इस चीज को जहन में रखिएगा कि जब बुत परस्ती की बात इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की है तो कितनी सख्ती से की है, और अगली बात को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कैसा एक रैशनली उसको रिजेक्ट करने की एक अटेम्प्ट की है। जहां तक बुत परस्ती की बात थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कह दिया कि मैं आपको और आपकी कौम को खुली गुमराही में देख रहा हूँ। इससे ये भी पता चलता है कि जो कौम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर रही है, मैं उस कौम से बेशक ताल्लुक रखता हूँ, मैं उस कौम का हिस्सा नहीं हूँ। ये दो कौमी नजरिया है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहाँ पे बयान कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान भी वजूद में आया। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे, और अल्लाह ताला हमें ऐसा बना दे और उन्हीं उस रास्ते के ऊपर ले आए जिसकी वजह से ये मुल्क बना था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुल्क की हिफाजत भी करे। ये दो कौमी नजरिया यहाँ पर आ रहा है कि इवन दो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इस कौम से ताल्लुक है, अपने वालिद के साथ ही उनका ताल्लुक है ना, मगर वो कह रहे हैं कि इन्नी अराका व कौमका फी ज़लालिम मुबीन, कि मैं आपको और आपकी कौम को वाज़ेह गुमराही के अंदर देखता हूँ कि इवन दो आई बिलोंग टू दिस ट्राइब, आई बिलोंग टू दिस पीपल, आई हैव नथिंग टू डू विद दैट, क्योंकि मैं इनका अकीदा रखता ही नहीं। इससे ये बात भी पता चलती है कि असल चीज आपका अपना अकीदा और आपका अपना फेथ होता है, जिसकी तरफ और जिन लोगों की तरफ आपके साथ रिजेम्बलेंस होगी, और जिनके साथ आपको उठना बैठना चाहिए, और जिनके साथ आपको अपनी जिंदगी बसर करनी चाहिए, वो ईमान वाले ही होने चाहिए। आपने करनी है किसी और के साथ कर लो, मगर उनका लेना देना आपके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप गैर मुस्लिमों के साथ कोई बुरा सलूक रखें। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को उनके साथ एसोसिएट नहीं करेंगे। आप उनके साथ जरूर अपना ताल्लुक रखें, आप उनके साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आएं, ताकि वो आपके दीन के ऊपर चलने वाले बन जाएं। अगर हमारा कोई यहाँ पर ऐसा ऑडियंस मेंबर है जो किसी बाहर मुल्क से ताल्लुक रखता है, खास तौर पे किसी गैर मुस्लिम मुल्क से ताल्लुक रखता है, वहाँ पे किसी अपने काम काज से गया हुआ है, तो ठीक है, जरूर वहाँ पर रहें, मगर अपने वहाँ पे अखलाक के साथ अपने इस्लाम का इजहार में और आप कर रहे हो, अपने मामलात से मैं और आप अपने इस्लाम का इजहार कर रहे हो, और ये ना हो कि उनके असरात मेरे ऊपर आ जाएं। उनके असरात दीनी एतबार से जो अच्छे हैं बेशक आ जाएं, मामलात के लिहाज से, अखलाक के लिहाज से बेशक आ जाएं, मगर दीनी लिहाज से और अकीदे के लिहाज से उनके असरात मेरे ऊपर नहीं आने चाहिए, क्योंकि वो एक और कौम है और मैं एक और कौम। आगे और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं, आयत नंबर 75 पे हम हैं, कि इसी तरह हम इब्राहिम को आसमानों और ज़मीन की सल्तनत का नज़ारा कराते थे, और मकसद ये था कि वो मुकम्मल यकीन रखने वालों में शामिल हों। चुनाचा जब उन पर रात छाई तो उन्होंने एक सितारा देखा, कहने लगे ये मेरा रब है। फिर जब वो डूब गया तो उन्होंने कहा कि मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। हम आमतौर पे, अगर आप लोगों ने ये वाकया सुना है तो हम इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, मेरे लहजे पे प्लीज आप गौर कीजिएगा, कि जब उन्होंने सितारा देखा कहने लगे ये मेरा रब है। फिर जब वो डूब गया तो उन्होंने कहा मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। आप इसको इस लहजे से पढ़ें कि जब उन्होंने सितारा देखा कहने लगे ये मेरा रब है। आई होप एंड आई एम श्योर आप लोगों को एक फर्क नजर आ गया होगा। एक ये है कि ये मेरा रब है, दिस इज ए स्टेटमेंट, ये एक बयान है, ये एक मकूला है कि ये मेरा रब है, ये एक्नॉलेजमेंट है कि सितारा मेरा रब है। मगर जो दूसरा लहजा है, और ये इसी लहजे से ये बात हो रही है, इसको समझना पड़ेगा कि इब्राहिम कह रहे हैं जब उन्होंने सितारा देखा ये मेरा रब है। दिस इज बेसिकली अ रिटोरिकल क्वेश्चन, या तो आप इसको रिटोरिकल क्वेश्चन बना सकते हो, कि इल्जामी सा सवाल है कि ये मेरा रब है।
یہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ آگے جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، بھی یہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، پھر جب وہ ڈوبا تو انہیں خیال آیا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی ابراہیم رد کر رہے ہیں اپنی قوم کا، اور ان کو سکھا رہے ہیں کہ بھئی تم کہتے ہو یہ میرا رب ہے، یہ ڈوب گیا ہے کیسے رب ہو سکتا ہے؟ آگے جب چاند کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے، ناٹ یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے۔ اور جب وہ ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ رب کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز کر دیا ہے، اور ان کو رب کی پہچان ہو چکی ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین۔ یہاں پہ رب کا تذکرہ کیوں ہے؟ اگر وہ چاند کو یا ستارے کو اس سے پہلے رب مان رہے تھے، یا تو یہاں پہ کچھ اور کہتے نا کہ یار یہ کیا بات ہوگی، اگر یہ بھی ڈوب گیا تو پھر رب کون ہے، اس طرح کی کوئی بات ہو رہی ہوتی۔ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہیں دے گا تو میں تو یقیناً گمراہی میں ہوں گا۔ تو یہ ٹکڑا یہ بات بتا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام از اویئر آف اللہ سبحانہ و تعالی، ان کو نبوت مل چکی ہے، اور یہ اپنی قوم کے باطل عقائد کا رد کر رہے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر سورج صاحب آگے جی، سب سے بڑے رب ان کے عقائد کے مطابق، تو جب سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے زیادہ بڑا ہے، تم اسی کو کہتے ہو، تمہارے اکارڈنگلی یہ سب سے بڑا رب ہے، ستارہ بھی ہے، چاند بھی ہے، مگر یہ سارے کے سارے ان کا معبود ہے یہ سورج۔ تو جب وہ غروب ہوا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، جن جن چیزوں کو تم اللہ کی خدائی میں شریک قرار دیتے ہو میں ان سب سے بیزار۔ یہ اگین یہ آیت آپ کو پھر بتا رہی ہے کہ ان کو ہدایت مل چکی ہے، اور ان تمام چیزوں سے میں بیزار ہوں، بھائی مجھے ہدایت مل چکی ہے، تمہارے اپنے غلط عقائد ہیں، میں ان کو ہرگز نہیں مانتا۔ اور اگلی بات دیکھیں، آیت نمبر 79 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ابراہیم نے کہا کہ میں نے تو پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ ایک پروسیس نہیں ہے جس سے گزر کے ابراہیم علیہ السلام اس کنکلوژن پہ پہنچے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہے کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، یہ تو کفر ہے۔ انبیاء کی رہنمائی اللہ تعالیٰ بچپن سے خود کر رہے ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے۔ گناہ کا مطلب کیا ہے کہ کسی چیز کو غلط جانتے ہوئے وہ کرنا، یہ گناہ ہے۔ انبیاء سے کام نہیں ہوتے، تو کفر تو بہت دور کی بات ہے۔ تو آخر میں یہی ان کا کہنا کہ جب وہ بھی غروب ہوا تو انہوں نے کہا بھائی میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جن کو تم اپنا رب بنائے بیٹھے، اور میں کیا کہہ رہا ہوں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور کچھ روایات کے مطابق نماز کے شروع میں یہی دعا پڑھنی چاہیے اور یہی نیت کرنی چاہیے کہ میں پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ایجنڈا بتا دیا کہ بھائی جان میں تو یہ کروں گا، یہ تم لوگوں کے اپنے باطل عقائد ہیں، میرے نہیں۔ یہاں پہ نوٹس کیجئے گا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ بت پرستی تو سراسر آپ کی عقل میں آتی ہے کہ دس از سم تھنگ ٹوٹلی irrational and illogical، کہ ایک ایسا پتھر جس کو آپ نے خود بنایا، آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ آپ کا رب ہے؟ رب تو رب ہوتا ہے، پالنے والا ہوتا ہے، بنانے والا ہوتا ہے، پکارو جس کو وہ ہوتا ہے، جو آپ کی مدد کرتا ہے وہ ہوتا ہے، اس کو تو یہ تم محتاج ہے تمہارا اپنی تخلیق کے اندر۔ اس لیے جب بت پرستی کی بات آئی تو آیت نمبر 74 میں ابراہیم نے بڑے واضح طریقے سے کہا کہ انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ کیا کر رہے ہو بھائی، کیا کر رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ واضح گمراہی ہے، یہ کھلی گمراہی ہے، اس کے اوپر ہم یقین نہیں رکھتے۔ باقی جب نجوم پرستی کی بات آئی، ستاروں کی پرستی کی بات آئی، ہے یہ بھی باطل، یہ ہے بھی غلط، مگر ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ چلو یہ اس کی سینس بنا رہے ہوں گے کہ یہ آسمان میں آتے ہیں، ہمیں روشنی دیتے ہیں، ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کسی نہ کسی حد تک تو نفع نقصان ہو رہا ہے، کسی نہ کسی حد تک تو نفع ہو رہا ہے۔ تو چونکہ یہ عقیدہ کچھ نہ کچھ ریشنل بنتا ہے ان کے ذہنوں میں، تو ابراہیم نے اس کو اکارڈنگلی ٹیکل کیا۔ یہ میرا آپ کے لیے لیسن ہے کہ دعوت دیتے وقت اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے کہ اگلے بندے کی جو حالات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، اور وہ جن چیزوں کے اوپر یقین رکھتا ہے، وہ جو بات کر رہا ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے سختی نرمی کو دیکھ لیا جائے۔ بت پرستی واضح بات ہے، بونگی ہے، غلط بات ہے، تو بڑے آرام سے کہہ دیا کہ بھائی جان یہ تو کھلی گمراہی۔ مگر جب ستاروں کی پرستش کی بات ہے یہ بھی باطل عقیدہ، مگر کچھ نہ کچھ چونکہ اس کا راشنال بن سکتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اکارڈنگلی ٹیکل کیا کہ چلو ٹھیک ہے بھائی، تم کہتے ہو کہ یہ میں رب میں دیکھ لیتا ہوں، غروب ہو گیا،
ये कैसे रब हो सकता है? चलो चांद है, तुम कहते हो चांद है, चलो चांद को देख लेते हैं, चांद आ गया, गुरूब हो गया, सुबह सादिक हुई, ढल गया, अब क्या करें? ये कैसे हो सकता है? रब गायब कैसे हो गया? अच्छा सूरज है, जो तुम कह रहे हो सूरज इज एवरीथिंग, सूरज को देख लेते हैं, मगरिब हुए वो गुरूब हो गया, अब क्या? इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफा, मैं अपना रुख उसकी तरफ करता हूँ जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया। ये भी नोटिस कीजिएगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दलील पकड़ी है कि सितारों के बारे में, कि सितारे क्यों माबूद नहीं हो सकते, वो कहाँ से दलील पकड़ी है? कि गुरूब हो रहे हैं, जायल हो रहे हैं। ऐसी दलील पकड़ी है जो आम फहम हो हर एक के लिए, हर एक को समझ आ जाए। मैं ये बात बार बार करता हूँ, हमने मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में भी की थी कि अंबिया की दावत सिंपल होती है जी। अंबिया की दावत सिंपल होती है, अंडरस्टैंडेबल फॉर ऑल होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम सादी सादी बातें हर वक्त करते रहें, डेफिनेटली कभी कभार आपको अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस आपको एक तरीके से बात करनी पड़ती है। खास तौर पे अगर कोई एतराज़ात लेकर आ रहा है इस्लाम के अगेंस्ट, सवालात लेकर आ रहा है जो उसको कंफ्यूज कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली आप उसके अकॉर्डिंगली बात करोगे। मगर जो जनरल दावत होती है, जो हर एक तक पहुंचनी होती है, वो सिंपल होती है, वो कॉमन होती है, एक ऐसी होती है हर आदमी उसको आसानी से समझ सके। तो यहाँ पे ये नोटिस करने वाली बात भी है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़ी कॉमन सी दलील दी जो हर एक को समझ आ जाए कि यार ये गुरूब हो रहे हैं, जायल हो रहे हैं, रब को जवाल कैसे हो सकता है, रब को गुरूब कैसे हो सकता है। और आखिरी बात इस वाक़े की ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आखिर में क्या कहा है कि इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़ा, कि मैं ये कर रहा हूँ। अपनी कौम को नहीं बताया कि तुम ये करो, लीडिंग बाय एक्शन। तुम ये करते हो, तुम करो, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये करूंगा जो मेरे साथ मिलना चाहता है। हमारा आमतौर पे तरीकाकार क्या होता है? तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, अपना कोई पता नहीं। मैं ये कर रहा हूं, मेरा ये तरीका है, बोल दिया मेरा ये तरीका है, करके फिर आगे दिखा दिया मेरा ये तरीका है। और उसके बाद जिन्होंने आपकी बात को मानना होगा वो आपके एक्शन से जितना इंस्पायर होंगे, वो आपकी बात से उस तरीके से इंस्पायर नहीं होंगे। अमल जितना ताकतवर होता है उतनी और कोई चीज नहीं होती। सहाबा के अंदर यही बात थी, अमल था, बातें नहीं थी। मेरे जैसे तो थे नहीं कि मैं बातें करता रहता हूँ, अमल जीरो है। डेफिनेटली उसी हद तक तासीर है मेरी बात के अंदर। सहाबा का अमल था, अमल दिखाते थे और लोग देखकर कहते थे कि यार दिस इज हाउ वी वांट टू बिकम, और ये हमें बनना है। तो ये वो चीज थी जो हमारे अंदर नहीं है और जो सहाबा के अंदर थी, जो अंबिया के अंदर थी। तो इब्राहिम ने ये नहीं कहा कि तुम लोगों को ऐसा ऐसा करना चाहिए। इब्राहिम ने क्या बताया कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, तुम लोग अपना देख लो, मैंने तुम्हें दावत दे दी है, मैं खुद ऐसे कर रहा हूँ। whoever wants to join me, सौ बिस्मिल्लाह ज्वाइन कर लो मुझे। ये भी बहुत एक अहम बात है जिसको मैं जो यार आपको समझना चाहिए। बुत परस्ती की जहां तक बात है, कुरान में कई मकामात के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बुत परस्ती वाली चीज को जिक्र किया है कि उन्हें कैसे भरपूर तरीके से बुत परस्ती की, शद्दोमत के साथ उसका इनकार किया है कि क्या कर रहे हो, किस चीज के अंदर पड़े हुए, ना नफा पहुंचाते हैं ना नुकसान पहुंचाते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि मेजॉरिटी जो रिलीजन होगा हर्रान के एरिया में और ये बाबिल के एरिया में, ये आइडल वर्शिपिंग का ही होगा। और आगे पूरा वो जो बुतों को गिराने का वाकया है सारे का सारा, उससे ही पता चलता है कि शायद मेजॉरिटी रिलीजन बुत परस्ती का ही था। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो बहुत ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तस्करा किया कुरान में, उनकी दावत का, वो बुत परस्ती से रिलेवेंट किया है कि तुम लोग किस चीज की इबादत कर रहे हो। ये कुछ नोट कर लें चीजें, ये मैं चाहूंगा कि आप लोग इसकी खुद ट्रांसलेशन को देखो, आप लोग इन चीजों को देखोगे, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। आपको तर्जुमे से बात समझ भी इंशाल्लाह आ जाएगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या बता रहे हैं चीज़ें। ये कुछ ट्रांसलेशंस आप लोग ज़रूर देखना, मैं चाहूँगा आप लोग अगले हफ्ते देख कर आओ। मैं ये व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर भी मेंशन कर देता हूँ। सूरह अनकबूत है 21वें पारे के अंदर, 20वें में शुरू होती है, 21वें में जाके ख़त्म होती है। उसकी आयात है 16 से लेकर 27 जी। अनकबूत 16 से 27। सूरह मरियम 41 से 48 वो मैंने और आपने आज देख ली, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद की दावत है, जो वालिद को उन्होंने दी है। सूरह अंबिया 51 से 70 जी। सूरह अंबिया 51 से 70। सूरह शुआरा 69 से 83। सूरह शुआरा 69 से 83। और फिर सूरह साफात, ये आपकी आयत 83 से 98। ये मैं ग्रुप के अंदर भी ये तमाम रेफरेंसेस लिख देता हूँ कि आप इन आयत को जरूर देखो, इनका तर्जुमा पढ़ो, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। और तकरीबन मोर और लेस हर एक चीज के, हर इन आयत के अंदर तकरीबन एक जैसी बात ही आ रही होगी। जहां तक इनमें से जो हम आज करेंगे आखिरी चीज है, और उसके बाद हम इसको कंप्लीट करते हैं। जिन्होंने जमात से नमाज अदा करनी है, बल्कि जरूर जमात से ही करें, उसी का फायदा है। तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर चले जाएं। मैं एक चीज सिर्फ तर्जुमे से उसको चलाऊंगा अभी, और उसके बाद उसकी जो तफासील हैं उसकी तरफ
طرف ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے جائیں گے. جو سارا بتوں کو توڑنے کا واقعہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے توڑے اور اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ اس بڑے بت نے توڑے ہیں. بظاہر یہ جھوٹ لگتا ہے، تو جھوٹ تو نبی نہیں بول سکتے، تو یہ کیا بات ہے، اس کو ہم کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں، ساری کی ساری باتیں انشاءاللہ میں اگلے ہفتے تفصیل سے کروں گا. باقی فار ناؤ ایک ترجمہ کر لیتے ہیں جی، وہ ضروری ہے تاکہ پھر یہاں سے ہم اپنی بات کو آگے کنٹینیو کریں گے. سورہ انبیاء 17ویں پارے میں، 17th پارہ سورہ انبیاء، اور اس کی آیت نمبر 51. یہاں سے ایک ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں، تقریباً ترجمے سے باتیں سمجھ آ جائیں گی، اور اس کے اندر جو اور اس کی تفاصیل ہیں تو اگلے ہفتے ہمیں ترجمہ نہ کرنا پڑے، اس کی طرح میں جو اس کی تفاصیل ہیں وہ انشاءاللہ میں اس دن لے کر آؤں گا. آیت نمبر 51 سے آپ دیکھو سورہ انبیاء کے. اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو وہ سمجھ بوجھ عطا کی تھی جو ان کے لائق تھی، اور ہم انہیں خوب جانتے تھے. یہ وہ آیت ہے جو میں بار بار تلاوت کر رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے سے ابراہیم کو سمجھ بوجھ عطا کر دی تھی، کہ ہم نے نبوت سے سرفراز کر دیا تھا. سورہ انبیاء آیت نمبر 51 جی. وہ وقت یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ کیا یہ مورتیں ہیں جن کے آگے تم دھرنا دیے بیٹھے ہو، یہ جو بت ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو. وہ بولے کہ ہم اپنے باپ دادوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے، ہم نے اپنے باپ اور دادوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے. ابراہیم نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادے بھی کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. یہاں پر آپ کو سختی نظر آ رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ بت پرست ہو. کیا کر رہے ہو؟ عقل میں بات نہیں آ رہی تمہارے کہ جن کو خود پیدا کر کے بیٹھے ہو، جن کو خود بنا کر بیٹھے ہو، انہی کو اپنا معبود بنا کر بیٹھ گئے ہو. تو یہ کھلی گمراہی. انہوں نے کہا کہ کیا تم ہم سے سچ مچ کی بات کر رہے ہو؟ ان قوم نے ابراہیم کو کہا کہ کیا تم ہم سے سچ مچ کی بات کر رہے ہو یا دل لگی کر رہے ہو، کہ یا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہہ رہے ہو؟ واقعی تمہارا یہ عقیدہ ہے ابراہیم؟ ابراہیم نے کہا کہ نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، اور لوگوں میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں کہ میرا یہ عقیدہ ہے. بھائی میں کوئی تم سے دل لگی نہیں کر رہا ہوں. اور اللہ کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک ایسا کام کروں گا جس سے ان کی حقیقت کھل جائے گی. یہ وہی کام ہے جو آگے ابراہیم نے کیا بھی ہے. یہ کہنا ان کا ابراہیم کا، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ تو قوم کو کہہ چکے تھے کہ میں ایسا ایسا کروں گا، تو پھر قوم نے بعد میں آ کے پوچھا کیوں کہ ابراہیم ہمارے بتوں کو کس نے توڑا ہے. یہ جو ان کا کہنا ہے یہ قوم کے سامنے نہیں تھا، یہ بعد میں ابراہیم نے اپنے آپ سے کہا ہے کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایسا ایسا کروں گا. چنانچہ ابراہیم نے ان کے بڑے بت کے سوا، ان کے بڑے بت کے سوا سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تاکہ وہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں. وہ کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ وہ کوئی بڑا ہی ظالم تھا. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان بتوں کے بارے میں باتیں بنایا کرتا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ تو پھر اس کو سب لوگوں کے سامنے لے کر آؤ تاکہ سب گواہ بن جائیں. پھر جب ابراہیم کو لایا گیا تو وہ بولے، ابراہیم کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت تم ہی نے کی ہے؟ ابراہیم نے کہا کہ نہیں، بلکہ یہ حرکت ان کے اس بڑے سردار نے کی ہے. اب انہی بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہو. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ جھوٹ ہے کہ ابراہیم نے توڑے اور کہہ دیا کہ بھائی جان اس بڑے نے کیا ہے. اس کی کیا انٹرپریٹیشن ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اس پر وہ لوگ اپنے دل میں کچھ سوچنے لگے اور اپنے آپ سے کہنے لگے کہ سچی بات تو یہی ہے کہ تم خود ظالم. پھر انہوں نے اپنے سر جھکا لیے اور کہا تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں. اب خود ان کی زبانوں سے ابراہیم نے کہلوا دیا کہ بھائی یہ نہیں بولتے، ہم ان سے کیا پوچھیں. تو ابراہیم نے کہا بھلا بتاؤ کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ پہنچاتی ہیں نہ نقصان؟ تف ہے تم پر بھی، تف ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو. بھلا کیا تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے؟ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے آگ میں جلا ڈالو اس شخص کو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. اپنے خداؤں کی مدد کرو. خدا تو وہ ہو جس سے ہم مدد طلب کریں. یہ کہہ رہے اپنے خداؤں کی مدد کرو اس کو جلا کر، اگر تم میں کچھ کرنے کا دمخم ہے. انہوں نے ایک دوسرے کو ابھارا، موٹیویٹ کیا. چنانچہ انہوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا اور ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا. یہ ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ ان کی جو ڈیٹیلز ہیں ہماری نیکسٹ کلاس کے اندر ہوں گی. میں چاہ رہا تھا کہ ہم یہ آیات کا ترجمہ کر لیں تاکہ پھر اگلے کلاس کے اندر اس کے اوپر ہمارا ٹائم نہ لگے. یہ جو ریفرنسز میں نے آپ کو صورتوں کے دیے ہیں یہ میں واٹس ایپ گروپ کے اندر ڈال دیتا ہوں. ریکارڈنگ میں انشاءاللہ تھوڑی سی لیٹ بھیجوں گا، ابھی میں نے فوری جانا ہے. جب تک یہ ریڈی ہوتی ہے میں انشاءاللہ بھیج دوں گا جو جو مجھ سے مانگے گا، اور باقی یہ ریفرنسز میں انشاءاللہ گروپ میں لکھ دوں گا. آپ میں سے جس نے نماز کے لیے جانا ہے بلکہ ضرور جائیں، تو اس میں آپ جائیں جی. اور جہاں پہ جو کوشچنز آ رہے ہیں میرے سامنے
उनको मैं यहाँ पे देख लेता हूँ जो जो चीज़ें आपने लिखी हुई हैं, और उसके बाद फिर इशा की तैयारी करते हैं। सूरह लुकमान, बट इफ दे एंडेवर टू मेक एसोसिएशन, ठीक है, सही है। आप मेरी उस बात का अगर ये एक सूरह लुकमान से दलील दे रही हैं, बिल्कुल ठीक है जी। आयत नंबर अच्छा मैंने बता दी थी। If one believes that Allah is one and only one, having no partners, beginning and end, but just to concentrate and show respect to Allah and to enhance one's association with Allah, if one makes idols or something physical, what is wrong with that? How is it so irrational? Just to understand the irrationality of idolism. Basically, एक simple सी irrationality यही है जी कि आपने उसको खुदा अपना माना हुआ है। आप उसी के सामने अपने आप को झुका रहे हैं जिसको आपने खुद पैदा किया हुआ है। देखिए, रब के साथ एक बुनियादी बात है कि अल्लाह एक सुप्रीम एंटिटी होगा, एक सुप्रीम बीइंग होगा। आप उसकी एक फिजिकल अपीयरेंस बना रहे हैं, उसकी मोहताजी खुद यहां पर आ गई है, और उसकी कमजोरी खुद यहां पर आ चुकी है कि वो आपके सामने वाज़ेह हो चुका है। आपके जितने इब्राहिमिक रिलीजन्स हैं वो इस बात को मानते हैं कि अल्लाह अल्लाह ही है और उसको हम नहीं देख सकते। क्रिश्चियनिटी के अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि खुदा का बेटा आया था, खुदा खुद नहीं आए थे। और उसके आगे वो और कंफ्यूजिंग हो जाती है कि खुदा का बेटा आया था, खुदा भी उसके अंदर थे। उसके बाद जब वो क्रूसिफाई हुए तो खुदा के अंदर जो इंसानी पार्ट था वो खत्म हो गया। वो आगे जाके बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है। मगर बेसिकली इर्राशनैलिटी ये है कि अल्लाह ताला एक अल्लाह जिसकी आप इबादत कर रहे हो, उसको आप जो मर्जी कहो, भगवान कहो, किशन कहो, जो मर्जी कहो, उसको आपने पैदा किया है, उसको आपने क्रिएट किया है। आपको नजर आ रहा है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता है, तो आप उससे मदद कैसे मांग रहे हो? आप उससे मदद, ये बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो यहाँ पे एक गैर जानदार चीज है ना जी, एक पत्थर से बनी हुई है, किसी और चीज से बनी हुई है जिससे भी आपने बुत को बनाया हुआ है। मगर बेसिकली आप इसको एक लिविंग बीइंग के साथ उसकी एग्जांपल ले लो। अगर आपने अपने घर के अंदर कोई पेट रखा हुआ है, कोई जानवर रखा हुआ है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने पेट रखा हुआ है, आप उसको पाल रहे हो, आप उसका खाना लेकर आते हो, आप उसके पानी का बंदोबस्त करते हो, और उसके बाद आप ही उसी से कहते हो कि मुझे खाना खिला दो। आप अपने पेट से कभी ये कहोगे कि मुझे खाना खिला दो, मुझे पानी ला के दे दो? डेफिनेटली मजे का खेज बात है। तो एक ऐसी चीज जो आपकी मोहताज है अपनी क्रिएशन के अंदर, अपनी सस्टेनेबिलिटी के अंदर, अपनी हिफाजत के अंदर, वो आपको कैसे कुछ दे सकती है? ये आपका कहना ये है कि अगर कोई चीज फिजिकल ये बना दी गई है तो व्हाट इज रॉन्ग विद दैट। ये मैं ये नहीं कह रहा कि आपका ये अकीदा है, आई एम सॉरी, डोंट गेट मी रॉन्ग, मगर आपका ये कहना कि वो कुछ फिजिकल बना दिया जाए जस्ट टू रिमेंबर अल्लाह, दिस वाज द स्टार्ट ऑफ आइडल वर्शिपिंग। यहां से शुरू हुई है, जाते जाते वो इतनी मसख हो गई है कि फिर उन्हीं मूर्तियों की इबादत शुरू हो गई है। ये जो बुत परस्ती की इबादत की इब्तिदा है, ये नूह अलैहिस्सलाम के जमाने से हुई है। और हुआ कैसे था कि जो हमारे नेक लोग थे हम उनकी मूर्तियां बना लेते हैं जस्ट टू रिमेंबर देम। मगर हुआ क्या कि आहिस्ता आहिस्ता जाके उन्हीं की इबादत शुरू हो गई। ये जो आपने बात की है कि टू एनहांस वंस एसोसिएशन विद अल्लाह इफ वन मेक्स आइडल्स और समथिंग फिजिकल, व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? ये इब्तिदा है कि आप अल्लाह को याद करने के लिए ये बना रहे हो। मगर हुआ क्या आगे जाके कि इन्हीं की इबादत हो रही है, और यही कहा जाता है कि इन्हीं की इबादत हो रही है, इन्हीं से मांगा जा रहा है। ठीक है जी। ऑल्सो बिलीविंग दैट ओनली अल्लाह कैन बेनिफिट एंड हार्म यू। ये मुझे समझ नहीं आ रहा जी, आपका नाम मेरे सामने नहीं है, खाली यू लिखा आ रहा है। ये कनेक्टेड है इसके साथ या अलग से है, प्लीज मुझे बता दीजिएगा। वन इज शोइंग रिस्पेक्ट टू अल्लाह थ्रू दैट फिजिकल बीइंग। इस चीज को जहन में रखिएगा जी, माजरत के साथ, कि हम अल्लाह को वैसे ही रिस्पेक्ट शो करेंगे जैसे अल्लाह ने कहा है। जैसे अल्लाह ने नहीं कहा हम वैसे नहीं करेंगे। वजह, क्योंकि अल्लाह इज बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। अल्लाह को हम बिल्कुल उसी तरह रिस्पेक्ट करेंगे जैसे अल्लाह ताला ने कहा है। आप मगरिब पढ़ते हो, आप अगर मुझे प्लीज नाम बता दें, मैं जरा वो इंटरेक्ट करना चाहता हूँ। अगर आप मगरिब पढ़ते हो तो आप 3 रकत पढ़ते हो। आप जोहर असर में 4 पढ़ते हो, आप अभी ईशा पढ़ोगे आप 4 पढ़ते हो। ठीक है जी उमेर, आप मगरिब में भी 4 पढ़ लो, बेहतर है। ठीक है, 1 रकत ज्यादा हो, 5 पढ़ लो, ज्यादा पढ़ लो। नहीं, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है। क्यों? बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑन एवरीथिंग। तो हम उसकी इबादत भी वैसे ही करेंगे जैसे उसने हमें कहा है, क्योंकि उसी को पता है कि मेरी सबसे अच्छे तरीके से इबादत कैसे हो सकती है। तो हम अल्लाह ताला की इबादत लॉजिकली नहीं करते हैं। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते हैं, यानी कि उसको हम मानते तो लॉजिकली हैं, उसके ऊपर ईमान हम लॉजिकली लेकर आते हैं, मगर उसकी रिस्पेक्ट, उसकी वर्शिप और उसकी इताअत हम बिल्कुल वैसे करते हैं जैसे उसने कहा। वैसे नहीं करते जैसे हमारा दिल चाहता है।
اسی لیے جتنی خرافات ہمارے دین کے اندر شامل ہو گئی ہیں کہ یہ فلاں دھمال ڈال کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لو، موسیقی کے تھرو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر دو. ہمارے کنٹری کے اندر ایک صوفی راک کا کانسیپٹ آ گیا، میوزیکل صوفیزم کا کانسیپٹ آ گیا. دس از ناٹ لائکڈ بائی اللہ. تو پھر یہ اللہ رب العزت کی عبادت اس طرح بالکل نہیں ہوگی. ہم کیسے کریں گے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں کہا ہے اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے. بیسکلی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مقصد ہی سارے کا سارا ہے. آپ اسلام کا مطلب دیکھو نا، تو اسلام کا مطلب ہی سبمٹ کرنا. ہم سبمٹ کر جاتے ہیں. تو اللہ جیسے کہتے ہیں ہم ویسے کرتے ہیں. ہم اس کی عبادت بھی ویسے ہی کرتے ہیں جیسے اس نے کہا. تو اگر وہ ہمیں عبادت کہتا ہے کہ ایسے ایسے طریقوں سے ہوگی تو ہم ویسے ہی کر سکتے ہیں. ہم خود نہیں کریں گے. ٹھیک ہے؟ اور میں اس کو آپ مزید ڈسکس کرنا چاہو، چونکہ نماز کا بھی ٹائم قریب ہے. آپ کے پاس میرا نمبر ہوگا، اگر آپ گروپ کے اندر ہو، آپ کے پاس گروپ ہوگا، آپ اس میں انڈیویجولی مجھے میسج کر سکتے ہو. مجھے بہت اچھا لگے گا. آپ کے سوالات آپ نے پوچھے، مجھے بہت اچھا لگا. ہم اس کو مزید، میں ابھی بہت بھاگ بھاگ کے بات کر رہا ہوں کیونکہ 9:15 نماز ہے. آپ کو اس سے تشفی نہ ہوئی ہو، آپ اس سے سیٹسفائیڈ نہ ہو، جسٹ گیو می اے میسج اور ہم انشاءاللہ وہاں پہ کنیکٹ کر سکتے ہیں. isn't it that every prophet got no word؟ میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں نا جی آمنہ، میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھر کب ملی ہے؟ تو وہ تو 40 کے پہنچے بھی نہیں تھے جب ان کو کروسیفائی کر دیا گیا تھا. ان کے اکارڈنگلی ہمارے نزدیک تو اللہ رب العزت نے اٹھا لیا آسمانوں پہ، ان کے عقیدے کے مطابق انہیں سولی پہ چڑھا دیا گیا. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو کب ملی ہے؟ 40 سے پہلے ملی ہے. اکثریت کے بارے میں یہ ہے کہ 40 سال کی عمر میں ملی ہے. اگر میں نے یہ بات کہی ہے نا جی رمضان سیریز کے اندر کہ ہر نبی کو ملی ہے، تو آئی اسٹینڈ کریکٹڈ. مگر ایز فار ایز آئی ریمبر میں نے یہی کہا ہوگا کہ اکثر انبیاء کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی ہے. اف آئی سیڈ کہ ہر نبی کو ملی ہے، میں نے اگر اس تعین کے ساتھ کیا ہے تو آئی اسٹینڈ کریکٹڈ. اس کے بارے میں ہم تعین اور حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر ایک کو ہی 40 میں ملی ہے. اکثریت کو 40 میں ملی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی 40 میں ملی ہے. مگر اگین یہ سیدھی سی بات ہے جو عیسیٰ علیہ السلام سے آرگومنٹ سارے کا سارا بریک ہو جاتا ہے کہ وہ 40 کو پہنچے ہی نہیں تھے. ان کو تو ماں کی گود کے اندر مل گئی تھی اور نے ماں کی گود کے اندر یہ کلام کیا تھا. تو اگر میں نے یہ کہا ہے اور تعین کے ساتھ کیا ہے تو آئی اسٹینڈ کریکٹڈ. مگر آئی ایم پریٹی شیور کہ میں نے یہ کہا ہوگا کہ اکثر انبیاء کو 40 سال کی عمر میں نبوت مل گئی ہے. ٹھیک ہے جی، چھٹی کی جائے. اور کوئی بات؟ چلیں، اگر کوئی ہو میرا نمبر آپ لوگوں کے پاس ہے، ضرور میسج کریں، مجھے خوشی ہوگی. نماز کی بھی تیاری کرتے ہیں، عشاء کا ٹائم قریب ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک 8 بجے ملاقات ہوگی. جس کو ریکارڈنگ کی ضرورت ہے مجھے میسج کریں، ضرور میں انشاءاللہ فوری بھیجتا ہوں. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.